اگلی دفعہ جب انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی اب کیا نظر آیا، یہ پتہ کیسے ہے جب کہتے ہیں ہاں بھائی اب کیا نظر آیا، اس کا مطلب تھا جیسے تم میرے بچونگڑے ہو۔ میں نے کہا شاہ جی خون نظر آتا ہے اور اس خون میں سے کیلوں سے بھرا ہوا ایک چہرہ رونما ہو رہا ہے۔ میں نے کہا سر موکل کیسے بتاتا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے یہ جو ناخن ہے نا دو، جس طرح آپ ان کو چھیڑتے ہیں آپس میں تو جیسی ان کی جتنی باریک آواز ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا شاہ جی ہم 4 فٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ کو میری یہاں سے تو آواز آ نہیں رہی، تو یہ موکل کیسے کان میں بول جاتا ہے؟ آج آپ کے صوفیہ کرام جو ہیں وہ لوگوں کو جو چیز بیچتے ہیں اس کا نام ہے خوف، نوکری کا خوف، اولاد کا خوف، مستقبل کا خوف۔ اگر آپ کوئی بھی ایک پہاڑی یا کوئی بھی میدان کا ایک کونا لے کے نا مٹی کا ایک ڈھیر لگا دیں، اس پہ ایک چادر بچھا دیں تو کام بن جائے گا۔ آپ یقین کریں جی جی کسی کے کہنے کی بھی دیر نہیں ہوگی اور لوگ آ کر وہاں چڑھاوے پہ بھی ہوں سجدے گے، اور بالکل، دعائیں کرنا سب شروع کچھ کر ہو دیں جائے گے۔ جو لوگ ہیں نا وہ اس شرک کے اندر اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو پھر اللہ کی ذات نظر ہی نہیں آتی۔ ڈاکٹر صاحب شرک کا پتہ ہونا تو بڑی اچھی بات ہے، ہم تو اس شرک کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، اور کروانے والا جو ہے وہ ملٹا نیشنل کا CEO ہے۔ فائدہ اس ایک انڈیویجول کو ہو رہا ہے جو کہ اس ہل کے ٹاپ کے اوپر مینجمنٹ کا سٹاف بیٹھا ہوا ہے وہ لے رہا ہے، باقی سارے نیچے کرنے والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں۔ سرنڈر کرنے والے کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مرید۔ لوگ انٹینشنلی چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں، وہ بابا چاہتے ہیں زندگی میں۔ آپ کسی کو کہیں کہ اللہ کا کلام پڑھو، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اگر ایسی مصیبت ہو تو یہ پڑھا کرو، وہ کہیں گے وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ تعویذ دے دینا ساتھ تو یہ بڑا کمال ہو جائے۔ اگر کسی کو لگا کہ وہ کسی موقع پر ٹوٹ گیا ہے تو وہ اپنا دوبارہ سفر یا ری سٹارٹ جس کی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہاں سے شروع کریں؟ مجھے لگتا ہے کہ اللہ جتنی بھی تکلیفیں دیتا ہے کسی شخص کو وہ راہ راست پہ لانے کے لیے دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں کیا فرمایا؟ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کرو، اس سے 99 غم دور ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو میں نہیں کر سکتا۔ میرے نبی نے بھوک کاٹی مجھ سے زیادہ، میرے نبی نے سفر کیا مجھ سے زیادہ، میرے نبی نے جہاد کیا مجھ سے زیادہ۔ میرے لیے آئیکونک پرسنالٹی اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان کے علاوہ کہ اس شخصیت نے مجھے زندگی کے کرینے سکھائے ہیں کہ غم میں کیا کرنا ہے، خوشی میں کیا کرنا ہے۔ یہ کرینے میرے خیال میں اگر زندگی کا حصہ ہوں تو پھر کوئی غم نہیں اور کوئی خوشی بھی خوشی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد آپ کے سامنے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہیں، سید بلال قطب صاحب، ایک ایسا جانا پہچانا نام جس نے علم، روحانیت، دانش اور انسان دوستی کو یکجا کیا۔ آپ نے تعلیم تو آرکیٹیکچر میں حاصل کی مگر وقت کے ساتھ آپ کی سوچ ایک صوفی مفکر کی بن گئی۔ نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں تدریس سے لے کر بوسٹن یونیورسٹی امریکہ تک استاد بھی، محقق بھی اور روحانی راہبر بھی ہیں۔ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور یہاں تک کیسے پہنچا، آج یہی تمام تفصیلات جاننے کے لیے ہم یہاں پر مل کر بیٹھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گی آپ کو سید بلال قطب صاحب کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے مجھے وقت جو ہے وہ دیا اور آپ یہاں پر تشریف لائے۔ میں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ کی کہ آپ یہاں تک آئے۔ تو کہاں سے بات شروع کروں، کہاں سے کیونکہ آپ کا جو ایک پرسونا ہے ماشاءاللہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، اور جو ایک وائڈ اسپیکٹرم مجھے نظر آ رہا ہے، ایک ڈائیورسٹی جو نظر آ رہی ہے، ورسٹائل پرسنالٹی جو میں آپ کی دیکھ رہی ہوں، تو بات کا آغاز کرتے ہیں کہ یہاں تک جو زندگی کا آپ کا سفر رہا اور آپ روحانیت کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑا، یہ کیسے ہوا؟ تھوڑا سا ذرا مختصراً اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا، کیونکہ آپ تو ایک آرکیٹیکٹ تھے ماشاءاللہ۔ جی بالکل جی ڈاکٹر صاحب، میری تعلیم، میں جو ہوں میں لاہور کا رہنے والا ہوں بنیادی طور پہ، اور میری جو بنیادی اسکول کی تعلیم تھی وہ ڈان باسکو ہائی اسکول ہے ایمپریس روڈ پہ، وہیں سے ہوئی، پھر گورنمنٹ کالج اور پھر NCA، پھر UET اور پھر بوسٹن۔
اس سارے سفر میں میں نے زندگی میں صرف ایک ہی سوال کیا ہے، اور وہ یہ سوال تھا کہ خدا ہے یا نہیں. جی جی جی. اور یہ سوال میں نے میرے خیال میں شاید 8ویں کلاس میں تھا جب میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے لارنس گارڈن میں جا کے جو ہیں وہ خطبات سننے شروع کیے تھے. جی ماشاء وہاں پہ اللہ. وہ بیسمنٹ میں لائبریری تھی، اور وہ اس وقت جمعے کی بجائے سنڈے کو لیکچر دیا کرتے تھے. تو میں کیونکہ ایمپریس روڈ پہ رہتا تھا تو میں پیدل چل کے جاتا تھا، پھر ان سے ملتا تھا. تو وہ ایک اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک ذریعہ بنا دیا ایک روحانی استاد دینے کا. مجھے لگتا ہے کہ ساری زندگی انسان کو ایک ہی سوال کا جواب دینا چاہیے. جی. اگر تو خدا ہے تو میرے پہ کوئی پابندی ہو سکتی ہے، اور اگر خدا نہیں ہے تو پھر میں آزاد ہوں، پھر میں جس طرح چاہوں سوچوں اور جو چاہوں کروں. اس سوال کی جواب کی تحقیق میں میرے خیال میں سارا سفر جو ہے وہ زندگی کا گزرا. اس کے درمیان میں آرکیٹیکچر بھی آ گیا کیونکہ ایک فارمل تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے، نوکری بھی آ گئی، لیکن تحقیق جو ہے وہ جاری رکھی. اس سارے سینیریو میں اللہ نے جو میرے پہ بہت زیادہ مہربانیاں کیں، ان میں سے ایک تو میں کیونکہ ایمپریس روڈ پہ رہتا تھا، تو ایمپریس روڈ کے پاس ہی ہے ایک جگہ جس کا نام ہے محمد نگر. محمد نگر میں ہے جامعہ نعیمیہ. تو جامعہ نعیمیہ کا کیونکہ کورٹ یارڈ بہت بڑا ہے تو ہم یہاں پہ کھیلنے کے لیے چلے جاتے تھے اسکول کے بعد. تو سرفراز صاحب تک حیات تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کرور جنت نصیب کرے. انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ یہاں پر آتے ہی ہیں تو آپ ہمارا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پارٹ ٹائم جوائن کر لیں. سو اس زمانے میں حیرت کی بات یہ تھی کہ آپ اگر قرآن کو پکٹول کے حوالے سے پڑھنا چاہتے تھے تو وہ بھی فیسلٹی اویلیبل تھی جی، اور اگر اردو میں پڑھنا چاہتے تھے وہ بھی اویلیبل تھی. تو وہاں پہ پھر درس نظامی جو ہے اس کو جوائن کرنے کا موقع ملا، جس میں کہ بہت سے دوست ایسے بھی تھے وہاں پہ کھیلنے والے جو کہ فارنرز تھے. وہ آتے تھے وہاں پہ، رہتے تھے، کھیلتے تھے، پڑھتے تھے. کیونکہ ہم سائنس کے طالب علم تھے تو ہمیں نہ تفسیر میں کوئی دقت ہوتی تھی نہ حدیث میں دقت ہوتی تھی. لیکن ایک بہت بڑا ٹرن جو آتا ہے اس کا کریڈٹ میں دیتا ہوں احمد دیدات صاحب کو. مجھے ان کے انسٹیٹیوشن میں ڈربن میں جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پہ جو کلرجی دیکھی میں نے ریلیجن کی، اور وہاں پہ جو انٹریکشن ہوا لوگوں کے ساتھ، مسلمز کے، نان مسلمز کے ساتھ، وہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں کمپیریٹیو انالیسس کا موقع مل گیا زندگی میں کہ آپ دیکھ سکیں کہ ہم کس طرح سے مذہب کو دیکھتے ہیں یا خدا سمجھنا چاہتے ہیں، یا باقی دنیا کے لوگ کیسے. وہاں پہ کانٹیکٹس بن گئے. ان کانٹیکٹس میں ایک اچھا کانٹیکٹ جو تھا وہ ایک انڈین کا تھا، اگر وہ زندہ ہے تو میں دعا دے سکتا ہوں اس کو. وہ مجھے لے گیا پونا. انڈیا کا پونا وہ شہر ہے جیسے ہمارا مری ہے. انہوں نے اس میں بہت زیادہ جو چیزیں اسٹیبلش کی ہیں ان میں سے سینٹرز ہیں جن کو کہ میڈیٹیشن کے لیے یا یوگا کے لیے استعمال کرتے ہیں جی. تو میں نے وہاں پہ جو یوگا سیکھا اس انسٹیٹیوشن کا نام تھا BKS Iyengar. ہی واز میرے خیال میں لیٹ 80s کی بات کر رہا ہوں. اس وقت ان کی عمر 104 سال تھی اور وہ یوگا کے ٹیچر تھے. اور پھر میڈیٹیشن سیکھنے کا موقع ملا، توجہ جس کو ہم اپنی عام فہم زبان میں کہتے ہیں. اس کا جو موقع ملا وہ ایک ادارہ تھا جو کہ بعد میں کافی بہت زیادہ بدنام بھی ہوا، لیکن وہ بہت طاقتور ادارہ تھا. وہاں کے جو آشرم کے اونر تھے وہ کہتے تھے اپنے آپ کو بھگوان. اچھا. ان کا نام ہی تھا بھگوان شری رجنیش. بھگوان شری رجنیش کا اتنا طاقتور اورا تھا کہ انہوں نے ایک زمانے میں کیلیفورنیا USA کو خریدنے کی آفر کی تھی پولیٹیشینز کو. اتنا طاقتور، کیونکہ وہ جب 80s میں بھی وہ آتے تھے نا اپنے آشرم میں تو وہ گولڈ کی رولز رائز میں آتے تھے، گولڈ پلیٹڈ میں. سو یہ ان کا اورا تھا ایک. وہاں پہ میڈیٹیشن سیکھنے کا اتفاق ہوا. اس میڈیٹیشن سیکھنے نے میرے خیال میں مجھے بہت سے ایسے ذرائع اور وسائل سے روشناس کیا کہ میں خوف سے ان لوگوں کی باہر نکل گیا جن کے یونیفارم بہت بھاری ہوتے ہیں یا جن کی شکل بہت مذہبی ہوتی ہے. سو وہ جو ایک روحانی سفر تھا میرے خیال میں ان سب کی ایک کنٹریبیوشن کی ایک کڑی ہوں میں. بہت سی اور کڑیاں بھی ہیں کہ انسان کو موقع مل رہا، پھر انسان سوچتا رہتا ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے. میں نے زندگی میں کبھی ڈاکٹر صاحب یہ فیصلہ نہیں کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. نہ میں نے آرکیٹیکچر کا فیصلہ کیا، نہ میں نے کبھی میڈیا کا فیصلہ کیا. میرے خیال میں میرا رب میرے سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے. اور اگر میں ایک تنکے کی طرح، ایک سوکھی لکڑی کی طرح بہتے پانی پہ اپنے آپ کو چھوڑ دوں
جی 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 تو خدا میرا راستہ بہتر تعین کر سکتا ہے. سبحان. سو میں جہاں پر بھی ہوں میرا اس میں نہ کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے، نہ میرا جی. فیصلہ ہے. خدا آگے بھی جہاں لے کے جانا چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. رب کو جب ہم پہچان لیتے ہیں تو ہمارے جو راستے ہیں وہ خود بخود طے بھی ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنے ایک استاد سے پوچھا یہ کہ رب کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے. جی. اور دیکھو کہ پڑھے لکھے انسان کے ہونے سے نا بڑا فرق پڑتا ہے زندگی میں. اس استاد نے کہا کہ دیکھو تم پہچانو یا نہ پہچانو یہ نہیں مجھے پتا کہ چاہ سکتے ہو کہ نہیں، یا خدا پہچانوانا بھی چاہے گا کہ نہیں، یہ بھی اللہ کی ڈسکرپشن ہے کہ وہ چاہے یا نہ چاہے. بالکل. تمہارے بس میں صرف اتنا ہے کہ تم اللہ کو اپنی زندگی کی ٹاپ پریورٹی بنا لو. جی. اگر تو رب تمہاری پریورٹی ہے تو رب تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ خدا واحد ایسی ہستی یا خیال یا تصور جو سیکنڈ پریورٹی پہ نہیں آ سکتا. بالکل. خدا ملے گا تو ٹاپ پریورٹی پہ، ورنہ وہ نہیں ملے گا. سو یہ انسان کے بس میں ہے کہ وہ اللہ کو کیا پریورٹی دیتا ہے. جن کی زندگیوں کی پریورٹی رب تعالیٰ ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے فیصلے اپنے ہاتھ سے کرتا ہے. سو پہچاننے والی بات میرے خیال میں ایک لنگوسٹکس کا ایشو تو ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچاننا ہے. میرے پاس کوئی ٹول نہیں ہے کہ میں اللہ کو پہچان سکوں، میرے پاس وہ علم نہیں ہے کہ میں اللہ کو پہچان سکوں. میں تو فرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ کو میں نے دیکھ بھی لیا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ ہے، انلیس کہ مجھے اللہ کہے کہ میں اللہ ہوں یا مجھے محمد بتائیں کہ یہ اللہ ہے. میرے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں جان سکوں، پہچان سکوں. سو پریورٹی بنانا جو ہے رب تعالیٰ کو، میرے خیال میں یہ میرے بس میں ہے کہ میں ہر شے سے پہلے اور اول جو ہے وہ رب تعالیٰ کو اگر رکھوں. کہیں جھول آ جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ ویکیوم اور وہ سفر جو ہے وہ مجھے دوبارہ سے ریڈو کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے اللہ نے توبہ کا راستہ رکھا ہے. جی بالکل. جیسے کمپیوٹر ہے، ہماری ٹیبلیٹ سے ہم ریفریش کرتے ہیں، ریسٹارٹ کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو اسی طرح ہمیں بھی روزانہ ہی بلکہ کرنا چاہیے. ایبسلیوٹلی. جی. مجھے ایک دفعہ نا بڑا ڈاکٹر صاحب اس بات پہ نا فخر ہو گیا کہ میں تسبیح بڑی پڑھتا ہوں. تو استاد نے تسبیح ہاتھ میں پکڑائی تھی. تو میں جا رہا سری لنکا. تو جب میں سری لنکا کے لیے جہاز میں بیٹھا تو یہ بڑا ارلی مارننگ ٹائم تھا، 2-3 بجے کی فلائٹ تھی. تو میرے ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی، میں بھول گیا سفر میں. تو میرے دل میں ایک دم یہ خیال آیا کہ میں اتنا اللہ کو یاد کرتا ہوں، تسبیح ہو میرے ہاتھ میں یا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے. یہ مجھے لگتا ہے اب سوچ کے کہ بڑا تکبرانہ سا خیال تھا. میں وہاں 2 ہفتے رہا، نہ 2 ہفتے میں نے نماز پڑھی، نہ میں نے 2 ہفتے اللہ کا ذکر تسبیح پہ کیا. جب میں واپس آ رہا تھا تو جہاز میں پھر مجھے یاد آیا کہ ایک چھوٹا سا سہارا اللہ کو یاد کرنے کا انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے تاکہ اس کا نفس اس پہ حاوی نہ ہو. ورنہ یہ فریب کبھی اس بات کا بھی دے دیتا ہے کہ تم عبادت گزار بہت ہو، تمہارے ہاتھ میں تسبیح ہے، تم بہتر چلے گئے ہو. پھر اللہ تعالیٰ لیسن بھی سکھاتا ہے لائف میں جب انسان تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہلتا ہے. میں آبزرو کرتی ہوں. جی. اب میں نے مختلف لوگوں کو، یہاں تک کہ نوجوان لڑکیوں کو زیادہ، اور مطلب ارسپیکٹو آف جینڈر اینڈ ایج نا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ مسلسل چاہے وہ پروفیشنل لائف میں ہے یا وہ کہیں اور موجود ہیں، بڑی ہیوج گیدرنگ میں کہیں بھی، تو مسلسل ان کے جو لب ہیں نا وہ ہل رہے ہوتے ہیں. ہم پروفیشنل کام کر رہے ہیں. بعض دفعہ مجھ سے رہا نہیں گیا، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے بلال بھائی کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ایک ہمارا فوکل پوائنٹ ہوتا ہے نا، کہ ہم رب کی ذات کو صرف تصور ہی کر سکتے ہیں نا ایک لنک کو جوڑنے کے لیے، تو کم از کم میں یہ سمجھتی ہوں ارسپیکٹو آف کوانٹٹی، کوالٹی از مور امپورٹنٹ. کوئی بھی مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے، میں کسی اس میں نہیں جا رہی کہ کسی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. تو پھر میں نے پوچھ لیا تو انہوں نے مجھے، ان خاتون نے مجھے بتایا کہ میں یہ چیز پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے، جو بھی کلمہ پڑھتی ہیں صحیح پڑھتی ہیں، جو بھی پڑھتی ہیں، تیسرا کلمہ پڑھتی ہیں، درود شریف، بہت اچھی بات ہے. بٹ
وہ یہ موقع ہے کہ جب ان کی ایک انڈیویجول ذمہ داری بھی ہے، اور جیسے میں نے مختلف مثالیں دی، کوئی بھی سیٹ اپ ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں آپ سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ کیا فوکل پوائنٹ میری ذات کا، میری سوچوں کا مرکز اللہ سے جڑتا ہے؟ وہ تو خیر اللہ جانتے ہیں نا، اور اس لمحے موجود میں کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کوالٹی امپارٹ ڈیلیور ہو جاتی ہے؟ اور اس کا مطلب میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہی ہوں، امید ہے آپ میرا سوال سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، ہر چیز کی نا اسکیل ہوتی ہے، 0 to 10۔ جی جو 0 سے شروع کر رہا ہے جی اس کو بڑا ضروری ہے کہ بتایا جائے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ جو 5 تک پہنچ گیا ہو سکتا ہے وہ خود پڑھنا شروع کر دے۔ جی اب معاملہ رہ جاتا ہے کہ ہر شخص جو ہے نا وہ 10 سے شروع کرنا چاہ رہا ہے جی کہ رب تعالیٰ کے ساتھ میری کنیکٹیوٹی جو قائم ہو جائے، جیسے کہ عام طور پہ آپ نے بڑا ہی جملہ سنا ہوگا کہ میری اللہ سے دوستی ہے۔ مجھے جملہ جو ہے وہ بڑا مطلب غلط لگتا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوستی کا لفظ جوڑنا جو ہے وہ بڑا معیوب لگتا ہے مجھے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے 10 کی اسکیل تک جانا کیسے ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ لمحہ موجود ہے، یہ وہ لمحہ موجود ڈیفائن کیسے ہوگا، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارے صوفیہ جو اس کو جس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں، وہ اس لمحے کو کہتے ہیں القاء کی حیثیت ہے، کہ القاء میرے پہ ہو رہا ہے۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ اس معاملے میں مسلمانوں کے ہاں کوئی اتنی زیادہ جو ہے نہ تربیت ہے نہ تعلیم ہے کہ لمحہ موجود کو تلاش کرنا کیسے ہے، یا اس کو یہ اگر آ جائے تو پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں میڈیٹیشن کا جو تصور دیا گیا ہے وہ بنیادی طور پہ دیا گیا ہے توجہ کے ساتھ، کہ آپ نے توجہ کرنی ہے کسی چیز کے اوپر۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں جو کہ ذرا یہاں سے ہٹ کے ہے۔ جب میڈیٹیشن کی کافی اچھی ٹریننگ ہو گئی تو ہم ایک دفعہ ایک غار میں، ان کہتے ہیں رشی کیوز، اپنے ایک استاد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے درمیان میں ایک بہت بڑی موم بتی رکھی ہوئی تھی، اور وہ موم بتی جل رہی تھی، اور اس کے چاروں طرف جو ہے وہ ان کے ڈسائپلز بیٹھے ہوئے تھے اور وہ میڈیٹیٹ کرتے تھے۔ اب اس میں میڈیٹیٹ کرنے کا میں انداز بتا رہا ہوں کہ جس کو ہم لمحہ حاضر کہتے ہیں، لمحہ موجود کہتے ہیں، یہ کیسے؟ وہ استاد محترم جو ہیں وہ جب اپنی آنکھیں کھولتے تھے تو وہ موم بتی جو ہے وہ بند ہو جاتی تھی۔ جب وہ واپس میڈیٹیشن میں جاتے تھے تو وہ اپنی توجہ سے اس موم بتی کو دوبارہ جلا دیتے تھے۔ اب میں کیونکہ سائنس کا طالب علم تھا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ہیپی برتھ ڈے کی موم بتی ہے جو کہ جلتی اور بجھتی ہے، کیونکہ یہ فزیکلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ جلے بھی اور پھر وہ آپ کی توجہ کی انرجی کے ساتھ جو ہے وہ واپس آ بھی جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ریشنل نہیں تھا۔ میں بھی حالت توجہ میں تھا۔ جب یہ 3 4 5 دفعہ ہو گیا تو میرے دماغ میں ایک دم دینیات کی کتاب آئی جو کہ میں نے 7th کلاس میں اردو پڑھنا شروع کیا تھا، تو وہ دینیات بھی اسی وقت 7th میں شروع کی پڑھنی۔ اس کے کور کے اوپر ایک موم بتی بنی ہوتی تھی جس کی لا کے ساتھ اللہ لکھا ہوتا تھا۔ یہ کتاب اسکول میں پڑھتے تھے، میرے دماغ میں وہ موم بتی آ گئی۔ میں نے بھی اس موم بتی پہ توجہ کرنی شروع کر دی اور میں نے اس موم بتی کی لا سے اللہ لکھنا شروع کر دیا۔ اب اس سارے ماحول میں میں پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ جو شخص فزیکل لا کو ڈیفائی کر دے، اس کے اوپر حاوی ہو جائے، وہ خدا ہوگا۔ اگر خدا نہیں ہوگا تو کم از کم خدا جیسا ہو سکتا ہے، کہ یہ ایک ایسی چیز کر رہا ہے جو کہ پاسبل نہیں ہے کرنی کسی بھی صورت میں، تو یہ اگر کر رہا ہے تو یہ کون ہے پھر؟ تو شک تھا، گنجائش کا میرے دل میں کہ یہ خدا ہو سکتا ہے۔ اگر چلو مسلمانوں کا نہیں تو ہندوؤں کا خدا تو ہو ہی سکتا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس پہ اللہ لکھنا شروع کیا نا موم بتی پہ، تو ڈاکٹر صاحب اس موم بتی نے بند ہونا بند کر دیا۔ اب جب اس موم بتی نے بند ہونا بند کر دیا تو میری اور استاد محترم کی، بھگوان شری رجنیش کی، آپس میں آنکھیں بھی ملیں اور ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی، ظاہر ہے کچھ نہیں کہا۔ مجھے اس وقت ایک فلک آف اے سیکنڈ میں یہ خیال آیا کہ وہ خدا ہے، بھگوان ہے یا نہیں ہے، یہ الگ بحث ہے، مجھے یہ تو پتہ ہے نا کہ میں نہیں ہوں، یہ تو مجھے پتہ ہے نا کہ میں نہیں ہوں، تو اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو یہ کون سی بڑی بات ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے؟
So you need a physical faculty to satisfy your intellect کہ آپ اس لمحے کو موجود کیسے کریں گے. جس چیز کو ہم کانسنٹریشن کہتے ہیں, میرے خیال میں اسی لیے ہمارے ہاں اب صوفیہ پیدا نہیں ہوئے, اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ, جب آپ تصور میں کانسنٹریٹ کر رہے ہیں نا, تو اس کا ایک عملی نتیجہ جو ہے نا, وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں شیزوفرینیا نکلے گا. اس لیے وہ ہلوسینیٹ کر سکتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہم جب سیکھتے تھے تو ہمیں ایک استاد نے اپنا سارا آشرم دکھایا, ایک کمرے میں وہ نہیں لے کر گیا. تو ہم نے استاد سے پوچھا کہ استاد محترم, سارے آشرم یا کھانا کھاتے ہیں یا باتھ روم جاتے ہیں یا فلاں کرتے ہیں یا توجہ کریں گے یا سوئیں گے, یا اس کمرے میں کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہاں نہیں ہم نے جانا. جب 6 مہینے کی ٹریننگ ہو گئی تو انہوں نے کہا میں آؤ تمہیں اس کمرے میں لے کر جاؤں. وہ کمرہ خالی تھا. تو ہم نے استاد محترم سے پوچھا کہ استاد محترم اس کمرے میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا ایک لفظ تھا, اس نے کہا اس کمرے میں نتھنگ ہوتا ہے, اس میں کچھ نہیں ہوتا. اب یہ اسٹیٹ آف نتھنگنیس جو ہے, اس کو سمجھانا جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک فائن آرٹس کے طالب علم کو آپ بتا رہے ہیں کہ E = MC² کیسے ہوگا. وہ جو اسٹیٹ آف نتھنگنیس ہے, ایمٹینس ہے, اس کو قائم کرنا بنیادی طور پہ توجہ اور میڈیٹیشن ہے. پاکستان میں اس کو ایک صاحب سکھایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا, امریکہ چلے گئے تھے وہ. ان کے بیٹے آج کل کراچی میں موجود ہیں, فلی انجینئر, جمی انجینئر ان کے بیٹے ہیں, جو کہ اقبالیات پہ بڑی پینٹنگ کرتے ہیں. فلی TM ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن سکھایا کرتے تھے. لیکن بہت سی وجوہات کی وجہ سے ہمارے ہاں سے جیسے کرسچنز چلے گئے, اینگلو انڈینز چلے گئے, پارسی چلے گئے, تو وہ بھی پارسی تھے کیونکہ ان کو بھی پھر جانا پڑا. یہ لمحہ جو ہے نا, یہ ایمٹینس کے اندر آتا ہے جب آپ کا نہ تصور ہوگا, نہ خیال ہوگا, نہ حیات ہوگی, نہ ذات ہوگی. اس ایمٹینس کے لمحے کو قائم کیسے کرنا ہے, یہ ٹریننگ ہے. یہ جب قائم ہو جائے گا اور اس میں جو اترے گا وہ القا ہوگا. تو کیا میں آپ کے جواب سے یہ سمجھوں کہ توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے؟ بالکل بھی نہیں. نہیں, یہ اینٹی تھیسس ایکچولی. جو ذکر میں دیکھو, اللہ تعالیٰ جو میں نے آپ سے سوال, اللہ نے کہا کہ مجھے کیسے یاد کرو, اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹوں کے بل. بس اس قومے کے بعد اگلا جملہ سب سے امپورٹنٹ ہے, لیکن ذرا زیادہ. اتنا یاد نہیں کرنا جتنا اپنے محبوب کو یاد کرتے ہو, اپنی اولاد کو یاد کرتے ہو. I should be the priority above everything. تو وہ جو یاد کرنے کا انداز اللہ نے بتایا ہے نا, وہ کیجول ہے. جو ٹریننگ ہے ٹو بی ایمٹی ان یور ابیلٹیز, فیکلٹیز, انٹلیکٹ, ویژن, تھاٹ, مائنڈ, ایوری تھنگ, یہ وہ یوگا ہے جو کہ آپ کو سکھاتا ہے. ہمارے یہاں کیونکہ ان چیزوں کو ہم مذہبی رنگ دے دیتے ہیں, اور ہم نے صوفیہ کو درباروں پہ بیٹھے دیکھا کہ وہ توجہ کر کے بیٹھے ہیں کئی گھنٹے اور خدا کی تلاش میں ہیں. میں ان پہ رائے نہ بھی قائم کرتے ہوئے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس بھرپور زندگی میں اپنے خدا کو اس طرح سے تلاش کر سکے جیسے کہ ہمارے صوفیہ نے یہ عمل کیا. اور اس کے اوپر ایک بڑا خوبصورت جملہ بھی بنا لیا کہ مجھے موکل اطلاع دیتے ہیں آ کے. وہ موکلین اطلاع دینا ایک الگ پرسپیکٹیو ہے بالکل, لیکن آپ اپنے طور پہ اپنے اوپر وہ لمحہ موجود طاری کر سکتے ہیں کہ نہیں, یہ آپ کی اپنی ڈومین ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کے اوپر وارد ہو جائے گی بات, اگر اللہ چاہے گا. نہیں کر سکتے تو ذکر جاری رکھیں. جو مراقبہ ہمارے صوفیہ حضرات ہمیں سکھاتے رہے, بتاتے رہتے, یا آج بھی وہ ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ رہنمائی کرتے ہیں, اور جو میڈیٹیشن نان مسلمس, آپ نے بھی اپنے سارے یعنی کہ ایکسپیرینسز جو آپ کے تجربات رہے, آپ نے سیکھا, ان دونوں کا مقابلہ یا ان دونوں کی کوئی پروز اینڈ کونز, وہ مختصراً تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کے لیے کیسے آپ رہنمائی؟ میرے خیال میں کوئی پروز اینڈ کونز ہے ہی نہیں. ہم ٹوٹل فراڈ ہیں, ہم دھوکہ دے رہے ہیں. ہمارے ہاں میں اپنی پوری پچھلے 40 سال کی زندگی کو دیکھوں تو میں تمام صوفیہ جو ہیں وہ پاکستان کے, اگر ذاتی طور پہ نہیں جانتا تو ادروائز جانتا ہوں. کسی کے پاس توجہ کرنے کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. جن کی تھی ان میں سے ماضی میں ہمارے ہاں 2 لوگ گزرے ہیں.
ایک صوفی برکت صاحب فیصل آباد سے، اچھے انسان تھے، توجہ کر سکتے تھے، اور ایک نارتھ کی طرف ایبٹ آباد سے آگے تھے بابا تنکا، لیکن دونوں کے اندر بڑا فرق تھا. ایک تھا جو صوفی صاحب تھے، صوفی برکت صاحب جو تھے یہ صوفی صاحب تھے، لیکن جو بابا تنکا تھا یہ مجذوب تھا. یہ مجذوب تھا. مجذوب سے مراد ہے کہ وہ شخص، دیکھیے دو طرح سے، اس طرح سے یاد رکھیے ایک بات کو، کہ ایک شخص جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے اور وہ کانشیس ہے اور وہ اپنی سیلف فیکلٹی کو سائیکو انالیسس کر سکتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. دونوں اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں، دونوں کو اللہ مل جاتا ہے. مثال دے رہا ہوں، یہ دونوں کو اللہ مل جاتا ہے. جو پڑھا لکھا شخص ہے وہ اللہ سے مل کے، پہچان کے، جان کے، واپسی کا راستہ اختیار کر کے سنت پر آئے گا. جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ اس لمحہ موجود میں قید ہو جائے گا. پھر وہ جب واپس آئے گا تو ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ اس پہ شریعت نہیں لگتی. وہ کپڑے نہیں پہنے گا، اس پہ ٹیمپریچر کا افیکٹ نہیں ہوتا، وہ کھانا نہیں کھاتا. تو لیکن وہ جو بات کہتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ سچ کیوں ہو جاتی ہے؟ بابا تنکا کے پاس ہمارے بہت بڑے بڑے سیاستدان جاتے تھے نا، تو وہ جب کہتا تھا کہ ہو جائے گا تو وہ ہو کیوں جاتا تھا؟ ایک فیکلٹی ہو سکتی ہے، چانس ہو سکتا ہے. دوسرا جاتا تھا تو دوسرے کو اس نے کہا تھا تم نہیں ہوگے، پھر وہ ہوگا، پھر وہ ہو گیا تھا. وہاں پہ ہیلی پیڈ بھی بن گیا تھا. پھر وہاں پہ ہماری ایک سیاستدان میڈم نے وہاں پہ مسجد بھی بنا دی تھی. وہ لمحہ موجود کو جب آپ پرسسٹنٹ کر لیں یہ مجذوبیت ہے. لیکن یہ مجذوب کبھی بھی پھر سنت پہ واپس نہیں پلٹتا. یہ ایک مینٹل فیکلٹی کی میرے خیال میں ایک ڈسیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ اس لمحے میں اس ایکسپیرینس سے اپنے آپ کو واپس لانے کے قابل نہیں رہتے. لیکن جو پرپس ہے اللہ کا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس لمحے میں قید ہو جائیں. اللہ کا پرپس یہ ہے کہ آپ واپس آئیں اور سنت رسول پہ آپ پاسداری کرتے ہوئے لوگوں کو وہ تعلیم اور تربیت دیں جس کے لیے اللہ نے قرآن اور رسولوں کو بھیجا ہے. بالکل، میں اس پہ پورا یقین بھی رکھتی ہوں، اور میرے بچپن سے لے کر نوجوانی اور جو میرا ددیال تھا وہ میں یہ سب چیزیں دیکھتی رہی. اور میں نے ان سب چیزوں یہ میں بلیو کرتی ہوں، میرے اپنے مطلب ایکسپیرینسز ہیں، میں ملی بھی ہوں. اور بالکل صحیح بات ہے، یہ ایک الگ دنیا ہوتی ہے، یہ الگ لوگ ہوتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی شریعت، تو وہ دیکھیے وہ اللہ کے اور اس کے معاملے ہیں. درست، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کے اور اس شخص کا معاملہ ہے کہ اللہ نے، ہم نے تو نہیں حساب لینا نا، ہم تو اپنے حساب دے کر اگر ہو گئے اور آسان حساب ہو گیا یا ہلکا لے لیا گیا تو اور بات ہے. اللہ تعالیٰ ہماری خلاصی فرمائے، ہمیں بچا لیں اللہ تعالیٰ اس عذاب سے. لیکن وہ تو اس کا معاملہ نہیں، ایک الگ دنیا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلانی شخص وہ جو ہے وہ اس راستے پہ ہے اور وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا. میں نے دیکھا ہے، میں نے ملی ہوں، اور میں مطلب نماز کا وقت گزر جاتا تھا لیکن وہ جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، وہ ہو جاتا تھا. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے تو اس کے لیے تو مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے نا. اس کے لیے تو مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کلمہ گو ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ انڈینز میں دیکھیں اور ہندوؤں میں دیکھیں تو بہت سے ایسے بزرگ آپ کو ملتے ہیں، بلکہ ہر گلی محلے میں ملتے ہیں، جو کہ میڈیٹیشن میں زمین سے گریوٹی کو ایلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. بہت سے ایسے بزرگ ملتے ہیں جو کہ آپ کو بات کہتے ہیں تو وہ سچ ہوتی ہے. اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے کہ آپ اس لمحے میں اگر موجود ہیں اور آپ کو کوئی القاء ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہندو جو ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ کوالیفائڈ ہے. مثال کے طور پہ مہریش صاحب کی جو یونیورسٹی تھی، اب وہ کیلیفورنیا میں ایک یونیورسٹی انہوں نے بنائی ہے، اور وہ یونیورسٹی ہے اس کا نام کچھ مینجمنٹ کے ساتھ اب آ گیا ہے. تو وہ میڈیٹیشن سکھایا کرتے تھے. وہ جب ہاسٹل میں ان کے جائیں تو ایک عام شخص جو میڈیٹیٹ کر رہا ہے وہ زمین سے 6 انچ اونچا ہے. اب کوئی ہمارے پاکستان سے کٹ آف کریں اس بات کو، اور ایک پاکستان سے شخص جائے اور وہ دیکھے کہ وہ شخص جو ہے وہ زمین سے 6 انچ اونچا ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ آپ کا تو اس کی طرف ایک روحانی پہلو جائے گا نا، اس کا تو اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ پریکٹسز جو ہیں
ان کو ہم نے اسلام میں کلچرلی اڈاپٹ کیا ہے, ریلیجسلی اڈاپٹ نہیں ہم کر سکے ان چیزوں کو, کیونکہ یہ کلچر ہمارے پاس اویلیبل ہے, بنگال میں اویلیبل ہے, سکھوں کے پاس اویلیبل ہے, اور اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ پرفیکشنز دی ہیں, کیونکہ وہ اس کو سائنٹیفکلی انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں اور سائنٹیفکلی ایگزیکیوٹ بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص جو میڈیٹیشن کی حالت میں ہے, اس کا ہارٹ ریٹ 5 ہے پر منٹ. از دیٹ میڈیکلی پاسبل؟ اس کا جو سانس لینے کا ہے وہ 12-13 سانس اس کو منٹ میں لینے چاہیے, وہ 1 لے رہا ہے مثال کے طور پہ, تو ہی شوڈ ایکچولی بی ڈیڈ. یس. لیکن وہ اس قدر حالت اسٹیٹ آف ریسٹ کے اندر ہے کہ وہ جب 20 منٹ کی میڈیٹیشن کر کے واپس آتا ہے تو وہ انرجی کا گھوڑا ہوتا ہے اور زندہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنی باڈی کو اس جگہ پہ لے جانے کے لیے ٹریننگ لیتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے اپنے میٹابولزم کو بالکل زیرو کی طرف لے کر چلے جانا ہے. دیٹس اے پارٹ آف دی ٹریننگ. ہم نے ان چیزوں کو مذہب کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا اور مابعد الطبیعات کے ساتھ اس کو جوڑنا شروع کر دیا اور اس کو تصوف اور صوفیزم کی طرف لے گئے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں. ایک دفعہ ہمارے استاد محترم نے کہا کہ بزرگوں کو نا, بابوں کو نا چیک کرنے کا بڑا شوق تھا کہ یہ بزرگ ہے بھی کہ نہیں. تو ہم لوگ گئے, میں گیا علامہ اقبال ٹاؤن میں جہاں پہ وابڈا کا آفس ہے, ان کے پیچھے ان کا چھوٹا سا گھر تھا. تو میں جب وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہ ٹوکن مل رہے تھے کہ آپ نے ٹوکن پہ ملنا ہے. تو مجھے یاد ہے میرا ٹوکن 344 تھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ 300 لوگ 44 لوگ مجھ سے پہلے جب جائیں گے تو میں کھڑا باہر سڑک پہ, اندر کوئی نہیں, بیٹھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, کیسے ہوگا یہ سارا سلسلہ. تو میں زبردستی اندر چلا گیا, جو کہ 10 مرلے کا لاؤنج ہو سکتا ہے اتنا کی لاؤنج تھا. ادھر عورتیں بیٹھی ہیں, ادھر حضرات بیٹھے ہیں. میں تقریباً FSC کا اسٹوڈنٹ تھا یا FSC کر چکا تھا. تو میں نے وہاں بیٹھ کے خواتین کے ساتھ باتیں کرنی شروع کر دیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کو تسبیحاں لکھ کر تو باہر بھیجنا شروع کر دیا. کس خواتین کو کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا میری اولاد نہیں ہوتی. اسے کہا تو آیت کریمہ پڑھا کر, تو یہ پڑھا کر, تو یہ وہ جانا شروع ہو گئی وہاں سے. تو وہ جو مینجمنٹ کمیٹی تھی جن کے لمبے لمبے بال اور درمیان سے چیر نکلا ہوا تھا, ان لوگوں نے ذرا تھوڑا سا خوف محسوس کیا ہوگا. انہوں نے مجھے پہلے بلا لیا کہ آپ ملیں جناب, شاہ صاحب سے آپ ملیں. میں سید صاحب کے پاس, اب اسی طرح سید صاحب کے ساتھ بیٹھے. سید صاحب بیٹھتے تھے یوں اور وہ کہتے تھے ایک سوال کرنا ہے. وہ بیٹھے جب یوں کر کے, تو میں نے بھی ایکٹنگ کی میڈیٹیشن کرنے کی, کیونکہ میں پہچانتا تھا کہ ان کو میڈیٹیشن کرتا کیسا شخص نظر آنا چاہیے. بٹ آئی ڈڈ ناٹ گو ان ٹو میڈیٹیشن. اگر میں میڈیٹیٹ کرنے لگ جاتا تو میں اپنی سینسز سے آزاد ہو جاتا. میں بیٹھا رہا چپ کر کے. انہوں نے تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا کہ مجھے سوال نہیں کیا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ میڈیٹیٹ کر رہا ہے. جی. تو انہوں نے مجھے نا اپنی روحانی زبان میں پوچھا. جی. یہ صوفیہ کی نا اپنی بڑی کلاسیکل لینگویج ہوتی ہے. مجھے کہتے ہیں کچھ نظر آیا, ایز اف وہ مجھے دکھا رہے ہیں. یہ اس کا یہ مطلب ہے جیسے وہ مجھے دکھا رہے ہیں. جی. تو میں نے کہا جی شاہ جی, یہ نہیں میں نے بتایا کیا. پھر چلے گئے میڈیٹیشن میں. ناؤ آئی ایم کریٹنگ این ایٹماسفیئر فار ہم ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ آئی ایم ان ڈیپ میڈیٹیشن ویئر ایز آئی ایم ناٹ. تو میں نے تو ایکچولی چیک کر لیا نا کہ بابا جی کو نہیں پتا کہ میں میڈیٹیشن میں ہوں کہ نہیں. انہوں نے ایسے ہی مجھے بلف مارا. تو میں اور شیر ہو گیا. اگلی دفعہ جب انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی اب کیا نظر آیا, یہ پتہ کیسے ہے, جب کہتے ہیں ہاں بھائی اب کیا نظر آیا, اس کا مطلب تھا جیسے تم میرے بچونگڑے ہو اور میں تمہیں دکھا رہا ہوں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے. میں نے کہا شاہ جی خون نظر آتا ہے اور اس خون میں سے کیلوں سے بھرا ہوا ایک چہرہ رونما ہو رہا ہے. کس کا چہرہ ہے؟ میں نے کہا حضور شاہ جی آپ کا ہے. اب میں نے اس کو خوف کی وہ مار ماری ہے کہ وہ اگر بیٹھے گا وہاں پہ تو وہ ڈرے گا میرے سے. جی. اور میں کچھ نہیں کر رہا. جی. نہ میں نے دیکھا ہے نہ میں میڈیٹیشن میں ہوں, میں نے اس کو صرف ڈرایا ہے. جی. پھر انہوں نے مجھے کہا اچھا اب دیکھو. اب دیکھو کا مطلب کیا ہے کہ اب میں پھر تمہیں کہیں لے کر جاؤں گا. ہی از بلفنگ می. جی. ہی از بلفنگ می. اگلی دفعہ گئے تو میں نے کہا شاہ جی نہ پوچھئے کیونکہ اس میں آپ کے اب گھر والے شامل ہو رہے ہیں. اب مجھے اس بات کا ادروائز پتا تھا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے. اب یہ جملے کافی خوف زدہ تھے. انہوں نے کہا اچھا آج وقت ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے یوں آنکھوں کو جھاڑا جیسے وہ میرا خواب بھی دور کر رہے ہیں. جی. ہاں
میں چلا گیا وہاں سے. آپ کو شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. مجھے شٹ ڈاؤن, میں واپس آ گیا. انہوں نے کہا جمعے کو آنا ہے اب آپ نے. جی جی. پھر میں آئندہ کوئی جمعہ نہیں آیا کہ میں ان کے پاس گیا ہوں. جی. بہت سالوں بعد جی. ایک بہت بڑی شخصیت جو ان کی مرید تھی, انہوں نے کہا کہ ان کا جا کے انٹرویو کرنا ہے. تو میں تب چھوٹا تھا, پھر میں بڑا ہو گیا تھا, تو میں نے تو حضرت کو پہچان لیا, حضرت نے مجھے نہیں پہچانا. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو انٹرویو کیا, جس طرح کیمرے لگے ہوتے ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں, اور کیمرے والوں کو پہلے انسٹرکشن تھی کہ آپ نے کبھی بھی کیمرے کسی کے کہنے پہ بند نہیں کرنے. ہم اس معاملے میں بہت تیز ہیں. تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بات حدیث ہے کہ قرآن ہے, یہ نہیں ان کو پتا تھا. جی. تو میری نظر تھی اس ٹرالی کی طرف جو کہ انہوں نے لگائی ہوئی تھی ساروں کے لیے, جو کہ انہوں نے بعد میں دینی تھی ہمیں. میں دیکھوں, میں نے کہا یار یہ ٹرالی انہوں نے لگا لی, یہاں رکھ لیں آ کے تو گپ اور اچھی ہوگی, چائے پیئیں گے, ساتھ بات کریں گے. تھوڑی دیر بعد مجھے کہتے ہیں کہ مجھے موکل نے بتایا. میں نے کہا سر کیا بتایا؟ نہیں, وہ واپس لے گیا بات, ایز ایف ہی از ان کمیونیکیشن ود دا موکل. تو میں نے کہا سر موکل کیسے بتاتا آ کے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے یہ جو ناخن ہے نا دو, جس طرح آپ ان کو چھیڑتے ہیں آپس میں, تو جیسی ان کی جتنی باریک آواز ہوتی ہے وہ آواز ہوتی ہے. تو میں نے کہا شاہ جی ہم 4 فٹ پہ بیٹھے ہیں, آپ کو میری یہاں سے تو آواز آ نہیں رہی, تو یہ موکل کیسے کان میں بول جاتا ہے؟ کہا یہی تو اللہ کا سارا کرم ہے مجھ پہ جس کے لیے ہوتا ہے. اب ہم نے ان کو سارا ریکارڈ کر کے جب باہر گئے نا, تو ڈاکٹر صاحب پاور آف صوفی یہ ہے کہ جیل روڈ پہ ہماری کار کو سب کاروں نے آ کے روکا. ہمارا وہاں پہ لفظی انکاؤنٹر ہوا, اور وہ ہمارے کیمروں میں سے سی ڈیز کو بھی نکال کے اور چپوں کو نکال کے لے گئے کہ یہ آن ایئر نہیں ہوگا. سو آج آپ کے صوفیہ کرام جو ہیں وہ لوگوں کو جو چیز بیچتے ہیں اس کا نام ہے خوف. نوکری کا خوف, اولاد کا خوف, مستقبل کا خوف. ایک کراچی سے لے کے پشاور تک صوفی بتائیے جو تقویٰ سکھا رہے ہیں. ان لوگوں کی آپ 30 سال کی ہسٹری دیکھیے نا, جتنے بھی صوفیہ اکرام ہیں, معافی کے ساتھ میں کراس دا بورڈ سب کو کہہ رہا ہوں, کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. ان لوگوں کے پاس چائے کے اندر ڈالنے کو دودھ نہیں تھا. 30 سال کے بعد سیاستدان ان کے ساتھ ملے, کچھ ادارے ملے, پھر ان لوگوں کی اب اپنی اپنی ریاستیں ہیں. ان ریاستوں میں سے ایک کمرے کو انہوں نے قرآن محل کا یا قرآن آڈیٹوریم کا یا فلانے کا بھی نام دیا ہوتا ہے, تاکہ لوگ وہاں پر آ کر تو اپنے آپ کو کم از کم مذہبی ضرور سمجھیں. میرا سوال ہمیشہ اپنے مرشد کو جج کرنے کا ہوتا ہے. ایک, اس کا علم مجھ سے زیادہ ہو, ورنہ میرا اس کے پاس بیٹھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. 2, مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے مرشد کا کچن کون چلاتا ہے. جو پیسے دیتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے. وہ جو 25,000 والا پھڈا پڑا ہوا ہے نا علماء کرام کا, وہ اسی پہ پڑا ہوا ہے کہ وہ خیال جو سیاست کا جس نے بیچنا ہے نا, وہ 25,000 میں مر جائے گا. تو جب اتنا بڑا کارپوریٹ کلچر ایک مافیا تصوف کی دنیا میں بن جائے, تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے ریئلٹی کہاں سے ڈھونڈنی ہے, کس سے پوچھنا تصوف کیا ہے. ہر شخص نے اپنی ایک امپائر کھڑی کی ہوئی ہے. کون شخص ہے جو امپائر کے بغیر نہیں ہے؟ یہ جو میں 2 شخص آپ کو بتا رہا ہوں نا, ان کی امپائر ان کے مرنے کے بعد بنی, ان کی زندگی میں نہیں بنی. فیصل آباد سمندری پہ جایا کرتے تھے نا بابا جی کو ملنے, تو بابا جی کے پاس بیٹھنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی. کھڑے کھڑے کرو, آؤ بیٹھے, آؤ جی دعا کریے, تو جاؤ شاباش, اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن جب بابا جی مر گئے تو میں بابا جی صوفی صاحب کے ساتھ میں بڑا کلوز تھا. ہم بیٹھ کے, میں, فلی صاحب اور بابا جی, ہم میڈیٹیشن کیا کرتے تھے ایک کمرے میں. یہ وہ کمرہ ہے ڈاکٹر صاحب جہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب اقوام متحدہ کے فیصلے پاکستان کی مشاورت سے ہوں گے. یہ وہ کمرہ ہے, اور آج یہ کمرہ ان کے بیٹے کے پاس موجود ہے. یہ آج بھی وہ کمرہ موجود ہے. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی ایک منہ بولی بیٹی تھی. میں نے حضرت کو بڑا سمجھایا کہ منہ بولی بیٹی کو آپ اپنی ولدیت نہیں دے سکتی, یہ شریعت نہیں ہے. انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا. اب صورتحال یہ ہے کہ جو اپنا ان کا فزیکل بایولوجیکل بیٹا ہے وہ ککڈ آؤٹ ہے, کیونکہ بکتی کیا ہے, قبر. قبر کے اوپر وہ منہ بولی بیٹی اور داماد جو ہیں وہ قابض ہیں. کھربوں روپے کا, ڈاکٹر صاحب اربوں روپے کا نہیں, کھربوں روپے کا کاروبار اور ٹرن اوور ہے. ہاں, اس کے درمیان میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو کھانا نہیں ملتا,
میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آئی کیمپ نہیں لگتا، یہ سارے کام بالکل ہوتے ہیں، لیکن وہ جو کھربوں روپے کا جو پروفٹ ہے وہ قبر لے کر آ رہی ہے، بالکل وہ ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ جی تو یہ جو بزرگی ہے نا، مجھے یہ بڑی نا تکلیف دیتی ہے کہ آپ نے لوگوں کے ایمانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف لگاتے ہیں۔ یہ جو مافیا ہے بلال بھائی، یہ ہمارے ملک میں اتنا زیادہ موجود ہے کہ میری جو استاذہ ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، ایک لیکچر میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر آپ کوئی بھی ایک پہاڑی یا کوئی بھی میدان کا ایک کونا لے کے نا مٹی کا ایک ڈھیر لگا دیں، اس پہ ایک چادر بچھا دیں، تو کام بن جائے گا۔ آپ یقین کریں جی جی، کسی کے کہنے کی بھی دیر نہیں ہوگی اور لوگ آ کر وہاں چڑھاوے پہ بھی ہوں سجدے گے، اور بالکل، دعائیں کرنا سب شروع کچھ کر ہو دیں جائے گا۔ اب مجھے نہیں پتا اس وقت کیا کیفیت ہے، لیکن نام لے لیتی ہوں جنرل ضیاء کا جب ہوا واقعہ، اور اس کے بعد جب ان کی قبر بنی اور پھر اس پہ بھی مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے کہ کچھ یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور اب کیفیت مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ اس شرک کے اندر اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو پھر اللہ کی ذات نظر ہی نہیں آتی۔ ڈاکٹر صاحب، شرک کا پتہ ہونا تو بڑی اچھی بات ہے، ہم تو اس شرک کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، یہی تو بات ہے نا، ہم تو اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں، اور کروانے والا جو ہے وہ ملٹی نیشنل کا CEO ہے۔ جی لیکن غور فرمائیے کہ یہ صرف ایک مافیا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ایک کارپوریٹ ورلڈ ہے۔ ریلیجن بھی ایک کارپوریٹ ورلڈ ہے بلینز آف ڈالرز کی، تصوف بھی ایک کارپوریٹ ورلڈ ہے جو بیچتی ہے، آپ کو تعویذ بیچتی ہے، آپ کو ہاتھ میں پہننے کے لیے چیزیں بیچتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ اس ایک انڈیویجول کو ہو رہا ہے جو کہ اس ہل کے ٹاپ کے اوپر مینجمنٹ کا سٹاف بیٹھا ہوا ہے، وہ لے رہا ہے۔ باقی سارے نیچے کرنے والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں۔ یہ سرنڈر کرنے والا اللہ کو نہیں سرنڈر کر رہے، اس بندے کو سرنڈر کر رہے ہیں۔ سرنڈر کرنے والے کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مرید۔ یہ مرید ہے۔ آپ اپنے مرشد کے خلاف کوئی بات نہ سن سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے بات آپ کو صوفی صاحب کی بتائی ہے، یہ بات جب میں نے کی پہلی دفعہ تو یقین کیجئے وہ تھریٹ گھر تک آیا تھا، لوگ بندوقیں لے کے گھر تک آئے تھے کہ آپ اپنے اس جملے کو واپس لیں کہ آپ نے بزرگوں کے خلاف کیوں کہا، حالانکہ وہ نئے سے مرید تھے، میں ان کا پرانا مرید تھا۔ لیکن یہ کارپوریٹ کلچر کو فائٹ آؤٹ کرنا جو ہے نا، یہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ لوگ انٹینشنلی چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں۔ وہ بابا چاہتے ہیں زندگی میں، آپ کسی کو کہیں کہ اللہ کا کلام پڑھو، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اگر ایسی مصیبت ہو تو یہ پڑھا کرو، وہ کہیں گے وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ تعویذ دے دینا ساتھ تو یہ بڑا کمال ہو جائے۔ جی اب وہ تعویذ کے بغیر وہ آپ کی بزرگی جب چیلنج ہو جائے جی تو پھر آپ اپنی ایگزسٹنس کے لیے تعویذ دینا شروع کر دیں گے۔ عقل سے اللہ نے کیا کہا؟ ہر علم والے پر علم والا ہے۔ اور صاحب اللہ یہ کہہ سکتا تھا نا کہ داڑھی والے پہ، حج والے پہ، عمرے والے پہ، نماز والے پہ نماز والا ہے۔ اللہ نے کہا علم والے پہ، اور اس کے آگے بریکٹ میں یہ نہیں لکھا کہ وہ مومن ہوگا یا مسلمان ہوگا۔ اللہ نے ترجیح کس کو دی ہے؟ علم کو۔ وہی مسلمانوں نے جب اپنی روایتوں میں چھوڑ دیا تو آپ سوچئے کہ پھر وہ جو مس پرسیپشن، مس انڈرسٹینڈنگ، مس کیلکولیشن جو ہوگی، اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس سے فائدہ اٹھائے گا کارپوریٹ ورلڈ، اور وہ پھر اس امپائر کو بلڈ کر کے آپ ہی کے شہر میں، آپ ہی کے ملک میں، آپ ہی کے نظریاتی لوگوں کو پھر یہاں سے وہ اچک کے لے جائے گا اور اپنے پاس رکھے گا۔ العلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، خاص علم وہی لوگ ہیں جو عقل والے، جو عقل والے، تو اس علم کو تو ہم حاصل نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی عمومی سا عامیانہ سا جملہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے تو اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، تو ہم تو بھائی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت نیک ہیں، تو ہم اس لیے ان سے جا کر نا مشورہ کر رہے ہیں یا دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خواتین کے ساتھ معاملات ہیں کرپشن میں، تو خواتین اگر نہ ہونا تو اس خواتین اگر انگلینڈ میں نہ ہو اور پاکستان میں ہوں تو یہ کوئی انسٹیٹیوشن بزرگی کا نہیں چل سکتا۔ اور جو کچھ پس پردہ ہو رہا ہوتا ہے اور ان کو بلایا جاتا ہے، وہ مطلب یہ کہ وہ سب کچھ اتنا تکلیف دہ ہے، کیسے یہ سب کچھ رکے گا؟ اس وقت ایک نیا مشن صرف یہ لگتا ہے کہ جو آنے والی نسل ہے نا، جی اس کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ آئندہ آنے والے مریدین جو ہیں وہ نہ بنے۔ جی بس وہ آنے والے مریدین کو ہم روک سکتے ہیں، جو موجودہ مریدین ہیں ڈاکٹر صاحب ان کو تو ہم روک نہیں سکتے، وہ تو سبمٹڈ ہیں ٹوٹلی، وہ تو، اور بس ہمارے یہ ہے۔ لیکن وہ جو ایموشنالٹی ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس ایموشنالٹی سے میں گزرا ہوا ہوں۔ ہمارے علامہ اقبال ٹاؤن میں
ایک شخص ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے, وہ باقاعدہ کہتے تھے کہ میں خدا ہوں. اچھا, ٹھیک. اور یہ جو آج کے آپ کے 3-4 ادیب اور 3-4 بڑے صوفیہ کرام ہیں نا, یہ ان کی گلی میں نیچے کھڑے ہو کے نا ان سے کل کی باتیں پوچھ رہے ہوتے تھے کہ فلانے آئی جی دی پروموشن ہو جائے گی, اور وہ جو بتاتا تھا وہ ٹھیک ہوتا تھا. میں نے اس شخص سے بڑا, شفیق احمد گل, اور وہ سرکاری وکیل تھا, میں نے اس سے اچھا میڈیٹیٹر پاکستان میں نہیں دیکھا. توجہ اس کی کمال تھی, لیکن کہتا وہ یہ تھا کہ میں رب ہوں. اب ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ کسی اور کیفیت میں ہوتا ہوگا. مینٹل ایلنس بھی تو ہوتی ہے. میرے خیال میں یہ سب چیزیں جو نا بہانے ہیں. وہ شرک کر رہا تھا, وہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا, میڈیٹیشن اچھی تھی, باقی آج کے دور کے سارے بزرگ اس کی گلی میں کھڑے ہوتے تھے. اس نے کہا ایک زمانے میں ڈاکٹر صاحب کہ مجھے زیور والدہ کا اور اپنے کمرے میں لگا ہوا اے سی لے کر آؤ, اور جب لے کر آنے, اب میں کہاں رہ رہا ہوں, کانوینٹ آف ویسن میری کے بالکل سامنے میرا گھر ہے. اس نے کہا علامہ اقبال ٹاؤن آنا ہے اور بغیر جوتی کے آنا ہے. ڈاکٹر صاحب میں چلا گیا. وہ تو میری ماں نرم مزاج تھی, اس نے مجھے کچھ نہیں کہا زیور چوری کرنے پہ, لیکن وہ جو سرنڈر کرنا ہوتا ہے نا مرید کا, وہ اس کو الہامی سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہی راستہ ہے رب تعالیٰ نے جو ڈھونڈا ہے. جو لوگ اپنے مرشد کی تھوکوں کو اور بالوں کو ٹیشو پیپرز کے اندر بانٹتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا یا قبر میں ہمارے ساتھ دفن کیا جائے, آپ سوچئے کہ ان کی کیا سمیشن ہوگی. اور وہ کوئی ان پڑھ لوگ تو نہیں ہیں, وہ بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ بھی بڑے قابل لوگ ہیں, لیکن وہ ان تبرکات کو جس تقدس سے دیکھتے ہیں. کراچی میں دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, حضرت کی رونمائی ہوتی ہے اور وہ چند منٹ کے لیے رونمائی کر کے بند کر دیتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ان سے زیادہ مریدین کن کے ہیں؟ لیکن از دس پرموٹنگ اسلام یا دیٹ پرسن؟ اگر دیٹ پرسن کو دیکھیں گے تو وہ پرسن جو تھا وہ فٹ پاتھ سے اٹھ کے کھرب پتی بن گیا ہے. جس طرح کوئی ایک کارپوریٹ ورلڈ کا بینک کا سی او جو ہے وہ امیر بن سکتا, وہ اس سے بھی زیادہ امیر بن گئے. لیکن اسٹوڈنٹس کو کیا دیا؟ اپنے بال, اپنے استعمال شدہ برتن. یہ بالکل اسی طرح سے روایتیں پیدا کی جاتی ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو ہم مدینہ میں دیکھنے جاتے ہیں میوزیم میں, کہ یہ سیدہ فاطمہ کا پیالہ تھا, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال جو ہے انہوں نے بال مبارک وہاں پہ رکھا ہوا ہے, یہ ان کی چٹائی تھی. وہ ان چیزوں سے ریلیٹ کر کے لوگوں کو پھر بلیک میل کرتے ہیں, اور جب بلیک میل کے آپ خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو پھر مجھے نہیں اندازہ کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ علماء کرام کو کبھی گالیاں دیتے ہوئے سنا ہو. کیونکہ علماء کرام جب اور مولوی حضرات جب گالیاں دینے پہ آتے ہیں تو ان کی گالیاں جو ہیں وہ نیکسٹ لیول کی ہوتی ہیں. اور پھر آپ ان کو برداشت کریں, اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے گھر تک وہ پیغام پہنچے گا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں. جی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی مختصراً, آپ یہ بتائیے گا کہ مراقبہ ہم کس سے سیکھ سکتے ہیں, کیسے سیکھ سکتے ہیں, اور یہ بتائیے گا, یہ فرمائیے گا کہ مراقبے کی کیا کیفیات ہوتی ہیں اور ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے. ایک ایسا شخص جو بھی ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتہ اس بارے میں, ٹھیک ہے, چاہے وہ یوگا ہی ہے, چاہے وہ کوئی نان مسلم میڈیٹیشن ہی کرا رہا ہے, تو یہ یوگا سے ریلیٹ کریں یا جس طرح سے بھی. 2-3 اس میں قاعدے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ توجہ کرنے کا جو لحاظ ہے, جو سنت ہے, وہ ہمیں نبی پاک نے سکھائی نہیں ہے. سو اس کو مذہبی رنگ سے سمجھنا جو ہے وہ میرے خیال میں ذرا میرے لیے بھی دقت ہوگی کہ نبی پاک کی کوئی ایسی روایت یا صحابہ کی کوئی ایسی روایت یا تابعین کی کوئی بھی ایسی روایت جو ہے وہ ہمیں قطعی طور پہ نہیں ملتی. ہم نے اس میں ایک اپنی طرف سے ایک چیز کریٹ کی ہے کہ جب غار حرا میں نبی پاک ہوتے تھے تو وہ وہاں میڈیٹیٹ کرتے تھے. اس کی روایت کوئی نہیں ہے, سند کوئی نہیں ہے اس کی, یہ ہمارا ایک تخیل ہے جو کہ بزرگوں نے بنایا ہوا ہے. کیونکہ آپ کو توجہ کرنے کے لیے یا اس سٹیٹ آف مائنڈ میں جانے کے لیے بیٹھنا ہے بہت زیادہ, تو 90% لوگ تو بیٹھ نہیں سکتے نیچے اتنی دیر کے آپ کی حالت توجہ جو ہے وہ قائم ہو. اس کے لیے میڈیٹیشن میں وہ آسن ہیں, یعنی کہ پوسچرز ہیں جن کے اوپر آپ جاتے ہیں اور پھر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور آپ بیٹھنا سیکھتے ہیں. لیکن فرض کیجئے کہ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے, آپ چارپائی پہ بیٹھ جائیں, آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں, کچھ بھی کر لیں, آپ کی جو توجہ ہے وہ ایمٹینس کی طرف جانی چاہیے, towards emptiness. But it cannot start from emptiness. It will start from something
leading towards nothing. So جب آپ emptiness کو start کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کالا تصور کرتے ہیں, آپ آنکھیں بند کرتے ہیں اور کالا تصور کرتے ہیں, اور آپ ساری کائنات کا جو کالا ہے اس کو اپنے سامنے امیجنیشن میں لے کر آتے ہیں, اور جو چیز آپ اس میں سے سننا چاہتے ہیں, جو ساؤنڈ سننا چاہتے ہیں, بنیادی طور پہ وہ آپ کی نفسیات کے مطابق ہونا چاہیے. کوئی کمزور ہے, کوئی طاقتور ہے, کوئی اگریسو ہے, کوئی لونگ ہے. ہر ٹائپ آف پرسنالٹی کے لیے جو ساؤنڈ ہے نا, جس کو کہ ہم کہتے ہیں منترا, وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہر کسی کے لیے ایک ہی منترا قابل نہ فہم ہو سکتا ہے, نہ قابل قبول ہو سکتا ہے. لیکن ایک جنرل منترا یا ایک جنرل لفظ اگر سوچ لیں تو وہ اللہ ہو سکتا ہے, یا ایک جنرل لفظ اگر سن لیں تو وہ ہو کا ہو سکتا ہے, ایمپٹینس کا. اس کالے تصور کے اندر آپ ہو کا ساؤنڈ یا اللہ کا ساؤنڈ جو ہے وہ تب تک سنتے رہیں جب تک آپ کو ہوش ہے. ٹھیک ہے, اگر ہوش چلا جائے تو آپ نے ایک قدم جو ہے وہ آگے بڑھا لیا. اب اگلی دفعہ آپ کا جو وقت ہے اس نتھنگنیس کی طرف جانے کا وہ کم ہوتا چلا جائے گا. پھر آپ اس جگہ جلدی پہنچ جائیں گے جہاں آپ نے اپنی حالت کو کھو دیا تھا. یہ کرتے کرتے ایکسرسائز, پھر جو ہی آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو آپ اس حالت میں جا سکتے ہیں جہاں پہ سوائے ہو کے یا سوائے اللہ کے اور آپ کے دماغ میں, دل میں, فہم میں, خیال میں کوئی شے نہیں ہوتی. پھر اس حالت میں جو خیال آتا ہے وہ آپ کا پرابیبلٹی ہے کہ وہ آپ کا خیال نہیں ہوتا, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میں نے کہا نا پرابیبلٹی ہوتی ہے. آپ اس میں بھی غلطی کر سکتے ہیں, آپ انسان ہیں, جی. آپ بالکل غلطی کر سکتے ہیں. I think this is very complex, I think. This is very complex and it takes a lot of time. اور جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں وہ کہا جاتا ہے کہ جو قلب ہے وہ بھی جاری ہو جاتا ہے, اور وہ پھر جس کی لوگ پریکٹس کرتے ہیں اور پھر وہ بھی یہ کرتا ہے. یہ سب جس طرح ہم نے مذہب کے اندر بالکل اسکول بنا لیا نا ہم نے اپنے, اسی طرح ہم نے تصوف میں بھی اپنے اسکول بنا لیے. وہ بنے ہوئے, اور ان اسکولوں کے اندر ہم نے پھر قلبی ذکر شروع کر دیا, خیالی ذکر شروع کر دیا. یہ لطائف ہیں جن کا کہ آپ ذکر کر رہی ہیں کہ یہ لطائف ہیں, پھر آپ کی 6 اور 7ویں سٹیج جو ہے وہ یہاں تک آئے گی. یہ پریکٹسز ہیں, لیکن میرا خیال ہے جس طرح سے آپ اپنے آپ کو فزیکلی اپیرنس میں دیکھتے ہیں اس طرح سے سر مارا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب, جس طرح تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی کانشیسنیس کو لوز کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگائے گا جتنی زور سے آپ اوپر سے لا کے دل کی طرف اپنا سر مارتے ہیں. آپ اس کو 5 منٹ نہیں کر سکتے, لیکن لوگ بیٹھے آدھا گھنٹہ کر رہے ہیں نا. اس کے اندر کوئی بھی ہلوسینیشن ہو سکتی ہے. میرا ذاتی خیال یہ کہتا ہے یا ذاتی تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر اس کنڈیشن میں بھی جانا ہے تو آپ کی نارمل کنڈیشن ہونی چاہیے, آپ کی ایب نارمل یا سب نارمل کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ الٹے کھڑے ہوں گے تو ہوگا, سر ماریں گے تو ہوگا. وہ کنڈیشنز بڑی غیر معقول سی لگتی ہیں, لیکن لوگ ہیں ان کے فالوورز اور وہ کر رہے ہیں پریکٹس. اگر کسی کو لگا کہ وہ کسی موقع پر ٹوٹ گیا ہے, ایسا کوئی غم آیا ہے, کوئی ایسی مشکل آئی ہے, کوئی ایسا امتحان ہے اور وہ ہے صحیح راستے پر, تو وہ اپنا دوبارہ سفر یا ری سٹارٹ جس کی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, کہاں سے شروع کریں؟ ڈاکٹر صاحب میری دادی ایک دعا دیتی تھی, اور وہ دعا تھی کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے. ہم واحد امت ہیں وہ جنہوں نے اپنے نبی کے خاندان کو 60 سال کے اندر جو ہے, غیروں نے نہیں, ہم نے خود اپنے سارے نبی کے خاندان کو ختم کیا. ہماری تاریخ جو ہے وہ بڑی بھری پڑی ہے کنٹروورسی سے بھی اور جبر سے بھی. اس سارے سفر میں اگر یا زندگی کے کسی بھی سفر میں جب انسان ٹوٹتا ہے تو میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ یہاں پہ اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا. اللہ کے نبی کو جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا تھا کہ یہ خون جو ہے یہ کربلا میں تمہارے نواسوں کا, بالکل بخاری شریف, تو اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ غم کیا تھا نا.
آنسو بہائے تھے نا، لیکن اللہ کی رضا کو قبول کر لیا تھا. جی. وہ ایکسیپٹ کرنا انسان کے لیے پاسبل ہو نہ ہو، ممکن ہو نہ ہو، یہی امتحان ہوتا ہے کہ انسان مشکل کے اندر اللہ کی طرف رجوع کیسے کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ جتنی بھی تکلیفیں دیتا ہے کسی شخص کو، وہ راہ راست پہ لانے کے لیے دیتا ہے. آپ اس میں اگر باغی ذہن ہے تو اور طرف نکل جاتے ہیں. ہم مشہد میں تھے تو وہاں پہ ایک بزرگ جو تھے وہ وضو کر رہے تھے، اور وہ وضو جو ہے وہ مشہد میں کھڑے ہو کے کرنے کا انتظام ہے کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو، کیونکہ پاؤں کا مسح کرنا ہوتا ہے. جی. تو وہ ایک بزرگ جو تھے وہ وضو کر رہے تھے، ایک دوسرا وہاں سے لڑکا گزرا نوجوان سا، اس نے 30 سیکنڈ میں وضو کیا اور چلا گیا نماز پڑھنے. جب وہ نماز پڑھ کے واپس آیا تو حضرت ابھی تک وضو کر رہے تھے. تو حضرت نے اس بچے سے کہا کہ یہ نماز تھی جو تو کر کے آیا آدھے منٹ میں 2 منٹ میں. تو اس کا جواب پتہ کیا تھا؟ اس نے کہا لاما صاحب نماز تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے جا کے، میں تو صرف اس لیے گیا تھا کہ اللہ کو یہ بتا سکوں کہ اللہ میں باغی نہیں ہوں، بس نماز تو آپ کی ہوگی. سو بغاوت نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ بغاوت نہ کرنے والے کو راستہ دے دیتا ہے، وہ کسی بھی صبر میں ہو، صورت میں ہو. لیکن وہ ایک انسانی کیفیت تو اللہ کے رسول پہ بھی آئی ہے نا، وہ غم کو منانا، غم کو گزارنا، وہ عین فطرتی ہے. اسلام فطرت کے اگینسٹ تو نہیں جاتا، لیکن ان للہ اسی کے لیے رکھا ہے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں کیا فرمایا؟ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کرو، اس سے 99 غم دور ہوتے ہیں. اب غم کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ کیا غم ہوگا، لیکن وہ جو ایک ٹراما ہے جس میں سے گزر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کو بائی پاس تو میرے نبی نے بھی نہیں کیا. دس از وائی آئی تھنک کہ سنت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کے رسول کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جیسے اگر میں کسی اور نبی کا پیروکار ہوتا تو میں کہتا کہ میرا نبی تو مردوں کو زندہ کرتا تھا، میں تو نہیں کر سکتا. میرے نبی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو میں نہیں کر سکتا. میرے نبی نے بھوک کاٹی مجھ سے زیادہ، میرے نبی نے سفر کیا مجھ سے زیادہ، میرے نبی نے جہاد کیا مجھ سے زیادہ، میرے نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کیا مجھ سے زیادہ، میرے نبی نے مال خرچا مجھ سے زیادہ. میرے لیے آئیکونک پرسنالٹی اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان کے علاوہ کہ اس شخصیت نے مجھے زندگی کے کرینے سکھائے ہیں کہ غم میں کیا کرنا ہے، خوشی میں کیا کرنا ہے. یہ کرینے میرے خیال میں اگر زندگی کا حصہ ہوں تو پھر کوئی غم نہیں اور کوئی خوشی بھی خوشی نہیں ہے. یہ صوفی کی حالت ہے، نہ غم دیتا ہے اور نہ خوشی دیتی ہے. وہ کیفیت جو ہے وہ ہمیشہ ایک ایسی حالت میں گزارتا ہے انسان جہاں قربت خدا کو وہ انجوائے تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ بھی خوف ساتھ ہی ہوتا ہے کہ یہ لمحہ کسی بھی وقت اللہ واپس لے سکتا ہے. سو وہ خوف اور ایمان کے درمیان کی جو کیفیت ہے یہی میرے خیال میں قائم رکھنی چاہیے اور اسی پہ قائم رہنا چاہیے. ہماری جو نوجوان نسل اس وقت بہت ساری ٹیمپٹیشنز کا شکار ہے، بہت سارے ایسے ایشوز جو ان کے لیے بہت اٹریکٹیو ہیں. والدین جو ہیں وہ خود بھی نہیں جانتے کہ کس طرح سے تربیت کرنی تھی. پیرنٹنگ ایشوز بھی تو ہیں نا، سارے پیرنٹس کو تو نہیں پتہ نا کہ کیسے بچے کو اٹھانا تھا. بچے کی تو تربیت کا آغاز اس وقت سے ہو جانا ہے جب سے وہ دنیا میں بھی نہیں آیا. بالکل. جو مائیں، عظیم مائیں تھیں جو ذکر کرتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں کہ مجھے میرے بچے ایسے ہوں جو اس راستے پر چلیں گے، اور جب سے ان کو بولنا بھی نہیں آیا اس وقت سے انہوں نے ان کا کام اور دعائیں اور تربیت شروع کر دی. بے شک بہت بڑا المیہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، لیو ان ریلیشن شپس ہیں. ہمارے نوجوان، ہمارے والدین اگر بعض دفعہ جان بھی جاتے ہیں اور وہ شترمرغ کی طرح اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں، بالکل ڈرتے ہیں، تو کیسے اس کام کو ہم مل کر اتنا زیادہ بڑھائیں کہ ہم تھوڑا سا جو ایک سیلاب ہے، ایک جو بہاؤ ہے، اس کو ہم کوئی تو باندھ سکیں. کون سی کوششیں کریں ہم آپ مل کر؟ ڈاکٹر صاحب میں جب گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا نا تو ہم لوگ ایک بہت اچھی شخصیت تھے، آج کل وہ امریکہ میں ہیں اور وہ ایک انسٹیٹیوشن میں ریلیجس سیٹ پر ہیں. ان کا نام تھا حسین نصر، سید حسین نصر. ان کا جو اوریجن تھا وہ ایران تھا، پاکستان میں کچھ عرصہ رہے، پھر یہ امریکہ چلے گئے.
اور وہیں سیٹلڈ ہیں. ان کو ہم بلایا کرتے تھے لیکچر دینے کے لیے بخاری آڈیٹوریم میں. انہوں نے ہمیں 2 باتیں سمجھائی تھیں کہ 2 باتیں اپنی زندگی میں کبھی نہیں کرنی, اور ہم ان دونوں باتوں کے خلاف تھے کیونکہ نوجوان تھے. ایک انہوں نے کہا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی تعلیم کو پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ زندگی میں کبھی بھی ہیلتھ کو پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے. 2 چیزیں اگر کسی قوم میں پرائیویٹائز نہیں ہوں گی تو ہم کہتے تھے کیا, کیونکہ ہم تو پرائیویٹائزیشن کے حق میں تھے, ہم تعلیم کے حق میں تھے, ہم کہتے تھے آکسفورڈ پرائیویٹ ہے, ہارورڈ پرائیویٹ ہے, فلانا پرائیویٹ ہے, یہ پرائیویٹ ہے تو یہ پرائیویٹ. ان کا تو پاکستان میں نہیں ہونے دینا. ہم کہتے تھے کیوں نہیں ہونے دینا؟ وہ کہتے تھے کہ کیونکہ ان چیزوں کے پرائیویٹائز ہونے سے تمہاری زندگی کے معیارات جو ہیں وہ گر جائیں گے. میں 30 سال پہلے اس بات کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا, میں آج اس بات کو سنجیدہ لیتا ہوا. اس بات کو ایک اور چیز میں شامل کرتا ہوں کہ جس معاشرے میں سوچنے اور سمجھنے والے لوگ جو ہوں موجود, وہ معاشرہ ایگزسٹ کرتا ہے. جب سمجھنے والے لوگ بھی کرپٹ ہو جائیں تو پھر معاشرے میں کوئی یو ٹرن نہیں ہوتا. آپ کے پاس سب سے زیادہ بڑا جو ادارہ ہے, جس کا سب سے زیادہ طالب علم اور لسنر ہے, وہ ممبر ہے. ممبر کے پاس اتنا طالب علم ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس کو ٹیم کر سکتا ہے. کیا میرا سوال یہ پوچھنا جائز ہوگا کہ ممبر نے پچھلے 76 سالوں میں کیا چیز ہے جو پروڈیوس کی ہے؟ وہ کون سا طالب علم ہے جو پروڈیوس کیا ہے؟ وہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو پروڈیوس کیا ہے؟ اگر اس کا جواب دینا کوئی بھی چاہے تو ہم نے 76 سالوں میں سوائے بٹوارے کے, ایک دوسرے کو کافر کہنے کے, اور اللہ اور اللہ کے نبی کے نام کو سڑکوں پہ لا کے سیاسی طور پہ استعمال کرنے کے, اگر کچھ اور کیا ہے تو مجھے بتائیے. جب یہ انسٹیٹیوشنز فیل ہو جائے نا تو پھر ایوولوشن نہیں ہو سکتا, پھر صرف ریولوشن ہو سکتا ہے. کریں کیا ریولوشن کے لیے؟ کیا کریں؟ اس کا جو بگاڑ ہے معاشرے میں, اس کے لیے کوئی فرد کچھ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ماشاء اللہ چاہیے. میں ذہنی ماشاء اللہ کی بات کر رہا ہوں, فوجی ماشاء اللہ کی نہیں بات کر رہا. اس کے لیے ماشاء اللہ چاہیے. سمجھ رہی ہوں جی. اب ماشاء اللہ لگانے والے لوگ کہاں پر ہیں پاکستان میں جنہوں نے ذہنی طور پہ ماشاء اللہ لگانا ہے؟ جن لوگوں نے لگانا تھا اس میں سب سے پہلے مودودی صاحب ہے. مودودی صاحب دنیا کی میرے خیال میں واحد ہستی ہے, آپ اگری کریں نہ کریں کنسرن ہی نہیں ہے, جس کی کسی موضوع پر کتاب نہ ہو. آپ موضوع سوچیں اور ان کی اس پہ کتاب ہے. جی بالکل. آپ نے کافر کہا انہیں, کفر کے چکر میں آپ نے ان کو جیل میں ڈالا, تو ہم نے تو ان کو کافر کہا. اور وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نا مودودی صاحب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے, تو جو مولوی تھا اس مسجد کا, وہ خطبے میں مولوی حضرت کو کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ مر جائے گا نا بابا, اور اس کی قبر ہوگی, اور اس کی قبر پہ جو گھاس اگے گا, اس گھاس کو جو بکری کھائے گی وہ بکری کھانا بھی حرام ہے. ہم نے تو یہ فتوے لگائے ان لوگوں پہ جو فکر رکھنے والے تھے. اسرار صاحب, ڈاکٹر صاحب آ گئے, ڈاکٹر صاحب پہ فتوے نہیں لگے. ڈاکٹر صاحب کا جتنا قرآن پہ کام ہے اور قرآن اور اسلامک ہسٹری پہ جتنا کام ہے وہ سوچئے. اسحاق صاحب فیصل آباد کے, کیا قرآن کا کام کیا انہوں نے. موجودہ دور میں دیجیے, نام نہیں لیتے چلیں. جو شخص توحید کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے, جو قرآن کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے, آپ اسی پہ ناموس قرآن اور ناموس رسول لگا دیتے ہیں. لیکن ہم کیا کریں؟ میرے بچے تو نہیں پڑھ رہے تفہیم, میرے بچے تو نہیں پڑھ رہے اسلامک لٹریچر. اس کے لیے چاہیے کیا؟ میں کیسے پڑھاؤں؟ کہتے ہیں مشکل اردو ہے, ہم انگریزی بھی. میں نے کہا لو انگریزی کا آ گیا. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے چاہیے اب وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں پڑھیں گے, ہم کلپ سن لیں گے میڈیا کا. ایبسلیوٹلی. دیکھیے جب ٹیکنالوجی چینج ہوئی نا, تو ہم نے ٹیکنالوجی چینج ہونے میں سب سے زیادہ بغاوت کس نے کی؟ علماء کرام نے. ٹیکنالوجی چینج ہوئی, بلب آیا, ہم نے کہا روشنی حرام ہے. ٹیکنالوجی چینج ہوئی, اسپیکر آیا, ہم نے کہا اسپیکر حرام ہے. جو ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے ہم پہلے اس کو 50 سال حرام قرار دیتے ہیں, پھر اس کی سمجھ آتی ہے کہ ساری دنیا میں کامن ہو گئی ہے, پھر ہم اپنے فتوے کو یو ٹرن لے کے چینج کرتے ہیں. اب بھی ہمارے علماء کرام میں سے آپ نے کسی کا فتویٰ پڑھا ہے کہ جب میرا بچہ یا بچی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر کے ایک 3D فگر میرے کمرے میں لے کر آئے گا تو یہ 3D فگر جو ہے میرا محرم ہوگا یا غیر محرم؟ ہمارے علماء کرام میں اتنی وزڈم بھی نہیں ہے کہ وہ یہ جواب دے سکیں کہ یہ محرم ہوگا فگر کہ نہیں, لیکن بچوں نے اگلے 5 سال میں یہ کر گزرنا ہے. جب آپ کا ماحول ایسا ہو,
آپ کو اس میں کرنا کیا ہے. آپ کو ایک تو ٹیکنالوجی فٹ ہونا چاہیے, میری طرح نہیں, ٹیکنالوجی فٹ ہونا پڑے گا. 2, آپ ٹیکنالوجی استعمال کریں گے دین کے ابلاغ کے لیے. جب سے 360 کی ایپ آئی ہے اس پہ 25 علماء کے کمنٹ یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں کہ یہ حرام ہے, اس میں جو ہے وہ تفسیر ٹھیک نہیں ہے, اس میں فلانا ٹھیک نہیں. آپ ایکسیس ہی نہیں کرنے دینا چاہتے بچوں کو. بھائی جان, اگر میں اپنے بیٹی اور بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوں کمرے میں اور میرا بیٹی اور بیٹی میرے سے بات کرنے کی بجائے ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے, تو قصور ٹیلی ویژن کا یا میرا ہے؟ میں انگیج ہی نہیں کر پا رہا اپنے بچے کو. The fault is me. یہ فالٹ ٹیچرز کو بھی, اسٹوڈنٹس کو بھی, پیرنٹس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ بھائی ہم کیپیبل ہیں. اگر میں آج اپنے طالب علم کو ایک آرٹس کالج میں جا کے کہوں کہ تفسیر پڑھے, وہ کہے گا میں تفسیر کیوں پڑھوں, میں نے کیا کہنا ہے, میرے لیے کیا انٹرسٹ ہے اس میں سے. میں قرآن حکیم میں سے کیا فنون لطیفہ نکال سکتا ہوں؟ ہم نے تو آرٹ کو حرام کرا دیا ہوا ہے نا, تو فنون لطیفہ کہاں سے نکالوں گا؟ میں اگر اپنے طالب علموں سے کہوں یہ, اور میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ اسلام کا کلر کیا ہے, تو 99% لوگ مجھے پتہ ہے کیا کہیں گے؟ سبز. وہ گنبد سے ریلیٹ کریں گے. یہ گنبد تو آیا 600 سال پہلے اس طرح, تو آپ نے اسلام کا رنگ کیسے لگا دیا؟ اسلام کا رنگ ہوگا آرٹ کی دنیا میں گولڈ کا. یو نو وائی؟ کیونکہ جب اسلام میں مسلمانوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا نا, تو انہوں نے سب سے پہلے قرآن کے اندر جو لفظ اللہ تھا نا, اس کو سونے سے لکھنا شروع کیا. تو پہلی جو کالے کے علاوہ جو کلر چینج ہم نے کبھی کی وہ گولڈ تھا. سو نیئرسٹ پاسبل اگر میں کہہ سکتا ہوں نا کہ کوئی کلر ہے بلیک کے علاوہ, بلیک اینڈ وائٹ کو نکال دیں, دیٹ از گولڈ کلر. کیا میرے پاس یہ ابیلٹی ہے کہ میں اپنے آرٹ کے اسٹوڈنٹ کو اسلامک تاریخ میں سے, قرآن میں سے فنون لطیفہ نکال کے دکھا سکوں؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر مجھے اپنی فقہ نکالنی ہے اور اپنی مسلک کی بات کرنی ہے تو آج کا بچہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتا. سو دا پرابلم از ود می کہ میں اتنا کمپٹنٹ نہیں بن رہا بحیثیت استاد یا ماں باپ کے کہ میں اپنے بچے کی انٹرسٹ کو آج کے دور میں کیٹر کر سکوں. میں ہمیشہ سوچتا ہوں, اور اب بھی بڑی سختی سے سوچتا ہوں, کہ اچھا ہوا کہ اسرار صاحب اور مولانا صاحب جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آج کی دنیا میں مجھے بتائیے کہ بیٹھ کے ان کا خطبہ کون سنتا؟ ڈاکٹر صاحب نے رمضان میں تفسیر قرآن سکھانا شروع کیا ماڈل ٹاؤن کی مسجد میں. افطاری کے بعد شروع ہوتے تھے اور سحری پہ وہ ایک پارہ ختم کرتے تھے. جب افطاری پہ شروع ہوتے تھے تو 2 کھجوریں ہم کھاتے تھے کیونکہ زیادہ کھانے سے نیند آتی تھی. جب سحری آتی تھی تو گھر ہمارا بڑی دور تھا, کھانا کھانے نہیں جا سکتے تھے, تو وہ وہاں پہ بھی 4 کھجوریں لے کر بیٹھے ہوتے تھے. لیکن 30 پارے سننے کے لیے وہاں پہ مسجد میں بیٹھنا پڑتا تھا. ایک دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, ڈاکٹر صاحب سے میں نے 30 سال ان کے ساتھ زندگی کے آخری گزارے ہیں, میں نے کوئی ایسا بدتمیزانہ سوال نہیں ہے جو ان سے نہ کیا ہو. یعنی کہ ابتدائی یہاں سے ہوتی تھی جو کہ شرکیہ سوال ہوتے تھے کہ خدا ہونے کا ثبوت. ڈاکٹر صاحب وہ تحمل سے سنتے تھے اور ٹو دا بیسٹ آف ہز ایبلٹی پھر اس پہ ڈبیٹ جنریٹ کرتے تھے. آج مجھے بتائیے ہمارے یہاں ڈبیٹ جنریٹ ہوتا ہے یا مسلک کی فتویٰ لگتا ہے؟ فالٹ از ان اس. ہم نے وہ قابلیت نہیں پیدا کی, نہ کرنے دے رہے ہیں, جو کہ آئندہ آنے والی نسل کو مذہبی طور پہ انٹلیکچولی اسٹیبل کر سکے. سب سے بڑا, میں ایک مثال دیتا ہوں, کچھ عرصہ پہلے ایک پلان بنا کہ فیمیل علماء کو تیار کیا جائے دین کی خاطر. تو ہم نے مشیگن یونیورسٹی سے ڈاکٹر صاحب ایک اسکالرشپ لیا اور یہاں سے تقریباً 20 خواتین جو ہیں ان کو تیار کیا, جو کہ عالمہ بھی تھیں اور ٹیچرز بھی تھیں, اور ان کو اسکروٹنائز کیا, ان کو وہاں بھیجا. وہ 3 مہینے کی ٹریننگ کے بعد جب مشیگن کے اندر ریلیجن کی باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے, اسلامک ریلیجن آئیڈیالوجی کی ڈپارٹمنٹ ہے, ہماری خواتین جب بچیاں واپس آئیں تو انہوں نے سب سے پہلے 2 نفل پڑھے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر سے بچا لیا, اور ہمارے پہ یہ الزام آیا کہ آپ نے ہمیں ایسی جگہ بھیجا تھا جہاں کفر جو تھا وہ بہت ڈومیننٹ تھا اور ایمان نہیں تھا وہاں پہ, تو ہمیں ایسی جگہ بھیجنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک رتی چینج نہیں آئی. چینج آنے کے لیے آپ کو بھی اوپن ہونا ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے ریلیجن پڑھنا ہے نا, وہ ریلیجن پڑھنے سے پہلے لٹریچر ضرور پڑھے, وہ ادب پڑھے, وہ منٹو بھی پڑھے, وہ حجازی کے ناول بھی پڑھے, اس کو فرائڈ کا بھی پتہ ہو,
اگر اس نے امام جعفر کی اور امام ابن سیری کی خوابوں کی تعبیر پڑھنی ہے تو فرائڈ کی تعبیریں بھی پڑھے. جب تک یہ ہورائزن بڑا نہیں ہوگا نا وہ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوتی. اس لیے جتنی ٹیچنگ ہم آج اپنی یونیورسٹیز میں کر رہے ہیں یا نجی محفلوں میں کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ مسلک اورینٹڈ ہے, دین اورینٹڈ نہیں ہے. وہ بالکل جیسے کہ پیرنٹنگ ایشوز ہو گئے نا کہ ہم اس طرح سے تربیت نہیں کر پائے نا, لیکن اب ہمیں راستہ تو آگے نکالنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اچھی پیرنٹنگ کے لیے بیس کیا چاہیے؟ سوشل میڈیا کی جیسے آپ نے بات کی تو اس وقت میں تو یہ تصور کرتی ہوں اور یہ میری نیت ہے اور آپ بھی یقیناً اتنا سارا آپ کام کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل ممبر ہم موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہم یہ اپنا کام پہنچا رہے ہیں آگے. جہاں تک گھروں کی بات ہے تو ہم اس طرح سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ میڈیا پہ جیسے اب تو وہ جو صحیح شیخ موجود ہیں پراپر جن کا دنیا میں نام ہے وہ آن لائن بھی ان کے کورسز پڑھتی ہے, ایگزام دیتی ہے, جو بھی شیخ ہیں چھوٹی سی وہ مطلب عمر سے وہ یہ چیزیں کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب شیخ کا مسلک ہوگا, عقائد میرا مطلب ہے عقائد کا مسلک ہوگا. نہیں مسلک دیکھیں نا, ریلیجن پڑھنا اور عقائد پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں ایک حدیث سناؤں آپ کو, ہدیتاً کر رہا ہوں. مسلکوں کی تو ہم بات نہیں کریں, ہم صحیح عقائد کی بنیادی عقائد کی بات. اللہ تعالیٰ نے بھی عقائد کی بات نہیں کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وقت آخر کی جو نشانی ہے ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو آپ کا تھنک ٹینک ہے, جو علماء کرام ہیں, وہ کس چیز سے پہچانے جائیں گے؟ اپنے لباس سے, اپنی شکل سے, اپنی شبہات سے, اپنے علم سے نہیں پہچانے جائیں گے. آج مجھے بتائیے کہ کون سا ایسا عالم ہے جس کی شکل کو دیکھ کے آپ اس کی مسلک کو نہیں پہچانتے؟ کیا یہ حدیث نہیں پہنچی ہمارے علماء تک؟ وہ جو نیوٹرلٹی ہے نا, آج کا جنریشن اس نیوٹرلٹی کو میگنیٹ کی طرح فیل کر سکتا ہے. اس لیے اس کے لیے جو انٹلیکٹ چاہیے نا وہ بہت بڑا چاہیے. مثال ایک چھوٹی سی دیتا ہوں. احمد داد صاحب کے طالب علم ذاکر صاحب تشریف لائے. ذاکر صاحب جب تک مونولاگ میں رہتے تھے ذاکر صاحب واز ایکسلنٹ. پاکستان میں آ کے ان کو احساس ہوا کہ ڈائلاگ کرنا بڑا مشکل ہے. وہ جو ڈائلاگ ہے اس کو کرنے کے لیے آج ایک استاد چاہیے جو کہ کنٹمپریری سائنسز کا بھی استاد ہو اور ریلیجس سائنسز کا بھی استاد ہو, جس کو کہتے ہیں تھیولوجیکل اسٹڈیز بھی ہوں اور کنٹمپریری اسٹڈیز بھی ہوں. اس میں جب تک کام نہیں ہوگا, اگر 25 سال فرض کیجیے اور لگتے ہیں ہمیں تھیولوجیکل ٹیچرز ایسے بنانے کے لیے جو کہ فزسٹ بھی بڑے اچھے ہوں, کیمسٹ بھی بڑے اچھے ہوں اور عالم بھی بڑے اچھے ہوں, لیکن صرف مسلمان ہوں, اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. اس کے لیے جو حصہ ڈال سکتا ہے میرے خیال میں وہ اپنے تائیں ضرور ڈالے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ استاد کا ہونا جو ہے نا وہ پریکٹیکلی حاضر ہونا بڑا ضروری ہے. استاد کے جوتے سیدھے کرنے بڑے ضروری ہیں, یہ آن لائن نہیں ہو سکتے. جی وہ تو بالکل صحیح ہے. استاد کی ڈانٹ کھانی بڑی ضروری ہے. یہ جو تعلق ہے نا جو ہم نے سینہ بسینہ کا بنایا تھا مسلمانوں نے اپنے مدارس کے اندر, اپنے ان اداروں میں جن کو ہم خانقاہیں کہتے ہیں, وہ آج موجود نہیں ہیں. وہ ادارہ موجود ہوگا تو طالب علم وہاں آئے گا, وہاں پہ وہ پڑھے گا, 5 7 سال 8 سال لے گا اور آگے جائے گا. لیکن میرے خیال میں ایک یہ بھی بہت بڑی ڈاکٹر صاحب مصیبت ہے کہ آج اگر کلاس کے اندر کوئی شخص سوال آپ سے ایسا پوچھ لے جس کا جواب جو ہے وہ مجھے نہ آتا ہو, تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہیں گے کہ مجھے نہیں آتا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا. تو میرے خیال میں جو ٹرین کرنا ہے نا وہ ٹیچرز کو کرنا ہے. دوسری طرف جب آپ پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک بڑا بنیادی عنصر ہے. پیرنٹنگ باہر سے آ کے کسی نے ٹیچ نہیں کرنی. کتاب لکھ لیں آپ پیرنٹنگ پہ, کتاب پڑھ کے کوئی پیرنٹنگ کرنا نہیں سیکھ سکتا. پیرنٹنگ کا پہلا اسلوب ہے ہیپی میرج. پہلا اسلوب ہے ہیپی میرج. لاہور شہر کے اندر پچھلے 7 مہینوں میں 1100 سے زیادہ خلا رجسٹر ہوئے ہیں. یہ ہے ہمارا سٹیٹس ہیپی میرج کا. میں طلاقوں کی بات نہیں کر رہا, صرف خلا کی بات کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب جہاں پہ ہیپی میرج نہیں ہے وہاں پہ کریکٹ پیرنٹنگ کا تصور کیسے جنریٹ ہوگا؟ میرے خیال میں ہمارا وقت کافی, اب باتیں تو ہماری ختم نہیں ہوں گی اور بڑی اچھی سے راسل گفتگو ہوئی. مراقبہ کیا ہوتا ہے, کیا ہم اچھے والدین ہیں یا نہیں ہیں. اس کے علاوہ کمپیریٹیو ریلیجنس کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. فرائڈ نے کیا کہا, اگر ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے لوگ کون سی تھیولوجی, کون سی جو ہے وہ تھیوریز پیش کر گئے ہسٹری میں بھی, تاریخ میں بھی اور پچھلی صدیوں میں بھی, تو ہم کیسے اپنی بات کو جو ہے آگے بڑھا سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو. فرائڈ کی تعبیر
خواب دیکھ لیں اور ابن سیرین کی دیکھ لیں، ان دونوں کا ٹائم ڈفرنس بھی بہت زیادہ ہے اور یہ ایک دوسرے کو کسی صورت نہیں جانتے، لیکن دونوں کی تعبیریں ایک برابر کیوں ہیں؟ دیٹس اے بگ کویسچن. وہ بھی وہی تعبیر کرتے ہیں، یہ بھی وہی، وہ انگریزی میں کر رہے ہیں، یہ اردو میں کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ ایک لیول پر جا کر جو عقل اور شعور ہے وہ یونیفائڈ ہو جاتا ہے. جب تک اس مقام پہ نہیں پہنچے تو آپ کے اختلافات رہتے ہیں، جب آپ اس مقام پہ پہنچ گئے پھر یونیفیکیشن جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور میرے نزدیک وہ یونیفیکیشن اس کا نام ہے حق، اور حق کے علاوہ اور کچھ نہیں. آپ پوری دنیا کو کیا ایک پیغام دینا چاہیں گے اس وقت اگر آپ کو موقع ملے؟ ڈاکٹر صاحب دنیا کو کیا پیغام دینا تو بڑا مشکل بات ہے. میں مسلمانوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہوں گا، اور وہ پیغام یہ ہوگا کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایمان کی 70 شاخیں ہوں، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ 70 کا مطلب 70 ہے، جب 70 کا ہندسہ استعمال کیا جاتا ہے تو لغت میں اٹ مینز اے لاٹ. اگر 70 شاخیں ہوں ایمان کی اور ان میں سے صرف ایک شاخ جو ہے وہ حیا ہو اور تم میں حیا نہیں ہے تو باقی سب بیکار ہے، تم ہم میں سے ہو ہی نہیں. اگر حیا اور غیرت پیدا نہیں ہو سکتی امت میں تو باقی سارے کام جو ہیں وہ آپ دنیا داری کے لیے تو کر سکتے ہیں، اللہ کے واسطے نہیں کر سکتے. اس قوم کو، اس امت کو اپنے اندر مالی، علمی، ہر طرح کی حیا جو ہے وہ پیدا کرنی پڑے گی. ہم نے بہت سے انسیڈنسز اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ مسلمان کم تعداد میں ہیں، کمزور ہیں، ہمارے پہ 35 سال کا امبارگو لگا ہوا ہے، لیکن جب ہم کفار کے ساتھ لڑے تو ہمارے مزائلوں نے ان کو مزہ چکھایا. لیکن جب آپ ان کا مال کھاتے ہیں، جب آپ نے اپنا سونا ان کے پاس گروی رکھا ہوتا ہے، تو پھر کچھ بھی ہو جائے پھر آپ مدد کے لیے انہی کے پاس جاتے ہیں. وہ غیرت اسلوب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے تو آپ نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، بھائی مال ہی نہیں رکھا. جب آپ کا وصال ہوا ہے تو اماں عائشہ نے جب ان کا مال باہر نکالا تو ان میں 8 تلواریں تھیں، مال نہیں تھا. یہ تیاری تھی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے باوجود اگر مسلمان آج کسی مقام پر بھی جانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی باہر سے ایسی طاقت آئے گی جو کہ ہمیں پیسے دے گی، وہ IMF کی صورت میں ہو یا کسی صورت میں بھی ہو، اور ہماری غیرت زندہ رہے گی، تو بڑی معافی کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ غیروں کے مال پہ آپ کا ایمان یا آپ کی غیرت جو ہے وہ زندہ رہ سکتی ہے. آج کی اس مجلس میں ہم نے مولانا مودودی کی بھی بات کی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک وہ رہنما تھے کہ جن کی فکر سے عالمگیر تحریکوں تک نے استفادہ کیا، اور وہ ایک ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ گئے. ایسے رہنما، ایسے لیڈرز تیار ہوئے جنہوں نے ان کی فکر کو اپنایا اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے کام کو آگے بڑھایا. ہم ان کے مقروض ہیں، ہم کیسے ان کا پیغام آگے پہنچا سکتے ہیں. آج ہم نے بات کی کہ ہم اچھے والدین نہیں ہیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اچھے والدین کیسے بن سکتے ہیں، کیسے اپنے پیغام کو آگے پہنچا سکتے ہیں. ڈیجیٹل ممبر کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے، اپنے اچھے کیریکٹر کے ذریعے ہم تو توجہ حاصل ہی نہیں کر پا رہے. میں سمجھتی ہوں یہ میرے لیے بھی، میں نے اس بات کو بہت سوچا کہ لمحہ فکریہ ہے کہ کیوں ہم اس معاملے میں ایک فیلئر قرار پائے. اگر ہماری نوجوان اولاد ہمارے لیے ایک ڈیجیٹل آئیکن، ایک میٹاورس، ایک فگر لا کے کھڑا کر دیتی ہے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا کہ اس کی کیا حیثیت ہے. کیا ہم اپنی جس عمر کے بھی حصے میں ہیں، جس دہائی میں بھی ہم ہیں، ہم ٹیکنالوجی کو سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم 40 50 60 سال پہلے تھے؟ بے شک میں بہت زیادہ پرو ہوں کہ ٹیکنالوجی کو سیکھنا اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو گزارنا، سوشل میڈیا پہ اپنا کام کرنا، یہ آج وقت کی ضرورت ہے. ہم کسی اور دور میں اس وقت سانس لے رہے ہیں. ہمیں آج کے وقت کے تقاضوں کے لحاظ سے اپنے کام کو آگے بڑھانا ہوگا. بے شک میں یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی جو کوششیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سید بلال قطب صاحب، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے
Pleasure. اور سچی بات یہ ہے کہ میرا تو دل نہیں بھرا، اور میں چاہتی تھی آپ سے بہت زیادہ باتیں کروں، لیکن اللہ چاہے گا تو ہم کوئی اور ایسی بیٹھک جو ہے وہ رکھیں گے اور آپ سے ملاقات کریں گے، استفادہ حاصل کریں گے، اور آپ کے جو اتنے زیادہ وسیع تجربات ہیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔